بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام سلطان العارفین اسپیشل، جس کا ٹاپک ہے سلطان العارفین کی تصانیف ایک مطالعہ۔ آج اس ہستی کی کتابوں کا ذکر خیر ہوگا جو خود فرماتے علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، جن کی کتابوں میں آپ کو آیات قرآنی، احادیث مقدسہ، فقہا کے اقوال اور پھر اشعار فارسی زبان میں کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ ابیات باہو، الف اللہ، چنبے دی بوٹی، یہ زبان زد عام ہے، اور جب بھی ذکر الہی کی بات ہوتی ہے تو ہو کی صدا لگانی ہو تو ابیات باہو سے کوئی نہ کوئی بیت پڑھا جاتا ہے۔ آج اس پروگرام میں میرے ساتھ ممتاز عالم دین، آپ کی جانی پہچانی شخصیت علامہ محمد سیالوی صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے ٹیلی فونک گفتگو کریں گے ممتاز محقق، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی حضور سلطان العارفین پہ مقالہ لکھا۔ انہی کی اولاد میں سے پیر طریقت سلطان ڈاکٹر الطاف علی صاحب، وہ ٹیلی فونی گفتگو کریں گے۔ اور پھر سلطان العارفین پہ بہت گرامایا کام کیا جس ہستی نے، پروفیسر سید احمد سعید ہمدانی صاحب، وہ بھی آج ٹیلی فونک گفتگو کریں گے پاکستان سے لائیو۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، میں چاہتا ہوں کہ سلطان العارفین کی جو تصانیف ہے ان کا ایک تعارف، اجمالی تعارف اور تمہیدی گفتگو کے لیے میں چلتا ہوں علامہ محمد سیالوی صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ قبلہ شاہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی ہستی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کا پیغام سامعین و ناظرین تک پہنچانے کے لیے، ان کی تصانیف کا تعارف اور ان کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے مجھے دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو عملی اور علمی باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز ان پڑھ تھے، انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، قرآن و سنت کا ظاہری علم ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن جب ان کی تصانیف کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بلند پایہ عالم اور محقق تھے۔ قرآن و سنت کے علوم پر ان کی گہری نظر تھی اور انہیں ان کا حقیقی ادراک تھا۔ ایک جگہ خود سلطان العارفین یہ لکھتے ہیں کہ تصوف پر لکھنے کے لیے اور شریعت کے دیگر علوم پر لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہر قسم کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کا تجربہ، امتحان، آزمائش کرنی چاہیے، اس کے بعد اسے ضبط تحریر میں لانا چاہیے۔ اور بالخصوص تصوف جیسا نازک موضوع جو ہے اس پر قلم اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے نہیں کرتا تو اس کو بعد میں رجوع کرنا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت سلطان العارفین نے پہلے خود ان علوم میں گہرا ادراک حاصل کیا،
ان کو پڑھا، ان کو سیکھا اور پھر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو ضبط تحریر میں لائے، کہیں ابیات کی صورت میں، کہیں تصانیف کی صورت میں، اور پھر پوری زندگی اسی کا ابلاغ کرتے رہے۔ حضرت سلطان العارفین صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، اب کی بہت ساری تصانیف ہیں جن کی تعداد 150 کے لگ بھگ ہے، لیکن جیسے عام طور پر ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے بہت سارے خزانے جو ہیں، علمی موتی جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، حضرت سلطان العارفین کی کتابوں میں سے بھی صرف 31 یا 32 اس کے لگ بھگ کتابیں منظر عام پر آ سکی ہیں، اور دوسری کتابیں ابھی تک منصہ شہود پر نہیں آئیں۔ اور یہ بھی ہوا کہ پہلے اس طرف توجہ بھی نہیں دی گئی۔ مثلا میں خود دیکھتا ہوں کہ آج سے 15-20 سال پہلے سلطان العارفین کا تعارف صرف ایک صوفی شاعر کی حیثیت سے تھا۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ بس انہوں نے وہ 100-200 ابیات ہی لکھے ہیں اور کچھ ان کا کام نہیں ہے، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل علم اور دانشور طبقے جو ہیں اور علمی تحریکیں جو ہیں وہ اس طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اور حضرت سلطان باہو کا بڑا وسیع کام سامنے آ رہا ہے، بالخصوص تصوف کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، جو کچھ تصنیف فرمایا ہے، وہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو مزید ہم ان کے کام سے مستفید ہوں گے اور بہت کچھ ہمیں ان کے شخصیت سے ملے گا۔ قبلہ شاہ صاحب نے حضرت سلطان العارفین کی کتابوں کے تعارف کے حوالے سے کہا ہے، تو میں نے ان کی تعداد تو آپ کو بتائی کہ وہ لگ بھگ 140-50 کے قریب ہیں، لیکن ابھی تک 31 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ میں ان کے نام اور ان کا جو موضوع ہے مختصر وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت سلطان العارفین کی کتاب اسرار قادری ہے، جس میں معرفت و سلوک کو بیان کیا ہے کہ سلوک کے راستے، سلوک کی منزلیں کس طرح طے کی جا سکتی ہیں اور معرفت الہی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ایک آپ کی کتاب ہے امیر الکونین، جس میں تصوف اور عرفان کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اورنگ شاہی ایک کتاب ہے جس میں تلقین معرفت کا بیان ہے۔ توفیق الہدایت جس میں عرفان و تزکیہ نفس کا بیان ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کتاب کا موضوع جو ہے اس کو تصوف کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ ایک صوفی تھے اور باعمل صوفی تھے، اس لیے انہوں نے اخلاق پر، تزکیہ نفس پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس طرح جامع الاسرار یہ فقر اور مقامات تصوف پر آپ نے تصنیف فرمائی، اور فقر جو ہے وہ آپ کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، بلکہ سلطان الفقر فقر کہلاتے ہیں، اس لیے فقر پر بڑی ہی پیاری گفتگو آپ نے ہر تصنیف میں فرمائی ہے۔ محبت الاسرار انسان کامل کا عرفان، انسان کامل کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ پھر دیدار بخش، اس میں لی ما اللہ ہے، حدیث پاک ہے لی ما اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس کی شرح اور اس کی وضاحت آپ نے فرمائی ہے۔ پھر ایک تو آپ کے ابیات ہیں جو پنجابی میں ہیں، ابیات باہو کے نام سے مشہور ہیں، اور ایک آپ کا دیوان باہو ہے جو فارسی میں آپ کے ابیات اور آپ کی شاعری جو ہے اس میں جمع کی گئی ہے۔ اس میں بھی آپ نے بڑے عارفانہ اور عاشقانہ شعر کہے ہیں جو بڑی وجدانی تاثیر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ رسالہ روحی شریف یہ بڑا آپ کا مشہور رسالہ ہے، جس میں آپ نے تخلیق کائنات کا فلسفہ بیان کیا ہے
اور پھر اس کو معرفت الہی کے حوالے سے اور سلوک کی منازل طے کرنے کے حوالے سے بڑا بنیادی ایک ذریعہ اور وسیلہ آپ نے قرار دیا ہے کہ جو لوگ اس کو اپنا ایک معمول بنا لیں، ہر روز فجر کے بعد، عشاء کے بعد مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں پڑھیں، تو انہیں اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے، ہدایت کی سبیل انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سلطان العارفین آپ کی ایک بڑی مشہور کتاب شمس العارفین کتاب ہے، جس میں توحید کا بیان ہے، تصوف کا بیان ہے، پھر مرشد اور مرید کا باہمی تعلق، مرشد کا معیار کیا ہے، مرید کا معیار کیا ہے، یہ سارے مضامین آپ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ عقل بیدار، عرفان انسان اور توضیحات لطائف کا بیان ہے اس میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، انسان کا انسان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جسے عرفان نفس نہیں ملا، جو اپنے مقصد حیات کو، مقصد تخلیق کو نہیں سمجھ سکا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح عین الفقر کتاب ہے، اور یہ اپنے موضوع سے بالکل واضح ہے کہ اس کا عنوان کیا ہے۔ اس میں وہی فقر، فقیر اور پھر فقیر کا کیا مقام ہے، اس کے احوال و مقامات اور اس کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، اس پر بات کی ہے۔ فضل اللقاء، لقاء کا معنی ملاقات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حضوری، اس کی فضیلت اور عظمت کیا ہے۔ اور اس میں بالخصوص آپ نے صوفیاء کی جو ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت کی ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ قرب دیدار، عرفان و رؤیت حق تعالیٰ کا بیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اس کی معرفت کا بیان اس کتاب میں ہے۔ اسی طرح آگے کشف الاسرار ہے، کلید التوحید ہے۔ کلید التوحید، آپ اس نام پر ذرا غور کریں کہ کتنا جامع نام ہے، کلید التوحید۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو صوفی منش لوگ ہیں یا تصوف کی بات کرتے ہیں، وہ توحید پہ اتنا زور نہیں دیتے، تو ان کی تو کتابوں کے نام ہی توحید پر ہیں۔ کلید التوحید، توحید کی چابی، کنجی۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے مطالعہ سے انسان کو توحید کا معنی و مفہوم اور ذات باری تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر کلید التوحید کو اتنی یعنی اہمیت دی کہ کلید التوحید صغیر، کلید التوحید کبیر، یعنی ایک بڑی کتاب لکھی، پھر اس کا خلاصہ، تاکہ جو لوگ لمبی لمبی تحریریں نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو پڑھ کے اس سے استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح گنج الاسرار اور پھر کلید جنت، یعنی جنت کا دروازہ اور جنت کا تالا کھولنے کی چابی کیا ہے، اس میں یہ رہنمائی کرتے ہیں حضرت سلطان العارفین۔ اور کون ہے جو جنت کا طالب، اور اس کا طریقہ بھی جو کہ موضوع اس میں ذکر اور فکر ہے، ذکر کے ذریعے سے اور فکر کے آپ جنت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے دروازے اور تالے کی چابی جی۔ اور پھر یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سلطان العارفین جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ آیات قرآنی ہیں، اور پھر ان میں جو ربط ہے وہ ایک ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ اور میں یہ کلید جنت کا جب لفظ پڑھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا وہ ورد بنا لے گا، وظیفہ بنا لے گا، معمول بنا لے گا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر چابی جو ہے اس کا تصور بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی نے کہا
جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو کہتے ہیں پھر ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. تو سیالف صاحب ابھی تک آپ نے میرے خیال میں 20 اور 21 کتابیں آپ نے بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مزید ہم ان سے مزید آپ سے گفتگو، اور میں ٹاپک جو ہے جو ان کے مثلا علم و عرفان ہے، ذکر و فکر ہے، اور پھر نفس کی شرح ہے، اور عرفان ذات ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی میں مزید آپ سے کلام جو ہے وہ کراؤں گا. اس وقت میرے ساتھ پاکستان سے زیب سجاد آستانہ علی حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ اور ان کی اولاد میں سے، اور ممتاز محقق ہیں، اور حضور سلطان العارفین برہان الواصلین پہ بہت کام کیا، PhD کا مقالہ بھی آپ نے لکھا. میری مراد پیر طریقت پروفیسر ڈاکٹر الطاف علی صاحب ہیں، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم قبلہ. جی السلام ورحمۃ اللہ. بہت شفقت، بہت نوازش آپ نے خوشی ہوئی کہ آپ حضرت سلطان العارفین کے تعلیمات کے موضوع پر میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. جی، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ کی جو تصانیف ہے اس حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا، ان کا اسلوب کیا ہے، انداز تحریر کیا ہے، اس پہ ذرا کلام فرمائیے گا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ العزیز کا جو اسلوب ہے وہ بڑا واضح قسم کا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انسان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو قرب الہی میں رکھے، یعنی اس کے جتنے حرکات و سکنات ہیں، اس کے جتنے افعال ہیں، اس کا جتنا بھی کردار ہے، اس میں اللہ جل شانہ کا قرب نظر آئے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہ کر کوئی غلط کام کی طرف نہ جائے، تاکہ وہ انسان اور انسانیت کی خدمت کا باعث بنے، انسانوں کی اصلاح کا باعث بنے، خدمت کا باعث بنے. تو وہ اس وقت ہی بن سکتا ہے جب اپنے قول و فعل میں، اپنے کردار میں اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ مسجد میں تو کچھ ہو اور جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کے انداز کچھ اور ہوں. تو اس انداز کو وہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اس انداز میں رہے. تو اسی لحاظ سے انہوں نے اپنی تعلیمات کو فریم اپ کیا ہے. ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں یہی چیز نظر آتی ہے، یہی چیز جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جی اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب، ان کی جو ابھی ہم اگر کتابوں کے ناموں پہ غور کریں تو یہ نام بھی بڑے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نایاب قسم کے، اور عام جو طرز ہے کتابوں کے نام رکھنے کی اس سے ایک ہٹ کے، اور جس میں ناموں میں بھی ایک معرفت جھلکتی نظر آتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل یہی چیز ہے. بالکل یہی چیز ہے. اب مثلا کلید جنت ہو گیا، کلید التوحید ہے، اسی طرح کشف الاسرار ہے، اسی طرح جناب فضل اللقاء ہے، قرب دیدار ہے، عین العارفین ہے، عین الفقر ہے. یہ خود نام بھی بتاتے ہیں کہ اس شخصیت کا جو تعلق ہے کس کے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. بالکل صحیح. یہ چیز ہے. اچھا، عموماً ہوتا ہے کہ عام طور پہ کتابوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے مباحث ہوتے ہیں، فلسفیانہ بھی ہوتے ہیں، دیگر باتیں ہوتی ہیں، لیکن سلطان العارفین کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک صفحے پہ آیات قرآنی ہے، اور قرآنی آیات کا آپ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ تذکرہ فرماتے ہیں. بالکل جناب، یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. جی دراصل جو لوگ حضرت سلطان باہو کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی تفہیم باہو چاہتے ہیں، جی میں انہیں یہی تلقین کرتا ہوں کہ میرے بھائی پہلے آپ لوگ اچھی طرح قرآن حکیم کو سمجھیں، صحیح، تفہیم قرآن حاصل کریں، صحیح، تب آپ کلام باہو کو سمجھیں گے. آپ پہلے حضور رسالت مآب کی سمانے کو سمجھیں، حضور کی احادیث کو سمجھیں، پھر آپ حضرت سلطان باہو کے کلام کو سمجھ سکیں گے. کیونکہ ان کے کلام میں ہر صفحہ میں
یا تو حدیث ہے یا قرآن حکیم ہے یا قرآن کی کوئی آیت کریم ہے. کوئی شک. اس لیے تفہیم باہو کے لیے تفہیم قرآن بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب، اب جو ان کے یعنی نام جو کتب کے نام ہیں، مثلا اسرار قادری ہے، امیر الکونین ہے، توفیق الہدایت ہے، تو میں چاہوں گا ان کتابوں میں اکثر جیسے عین الفقر ہے اور عین العارفین ہے، خاص طور پہ حضور سلطان العارف محکم الفقراء ہے، محق الفقر ہے، تو فقر پر آپ نے بہت زور دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس وقت ناظرین لاکھوں کی تعداد میں آپ کو سن رہے ہیں، تو فقر کے حوالے سے آپ سلطان صاحب کا جو تصور ہے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں، فقر سلطان العارفین کے نزدیک وہ بلند ترین درجہ ہے، ایسا بلند ترین درجہ ہے جس کے برابر نہ غوث پہنچ سکتا ہے، نہ قطب پہنچ سکتا ہے، نہ ابدال پہنچ سکتا ہے. کوئی بڑے سے بڑے درجے والا جو ہے اس سے آگے ہی فقر کا مقام ہے. اور فقر یوں سمجھیں کہ اللہ جل شانہ کا قریب ترین جو انسان کے لیے مقام ہے حصول کا، اس کو آپ نام فقر کا دے سکتے ہیں. مثلا جس وقت یہ سلطان العارفین خود لکھتے ہیں کہ جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں معراج کے موقع، سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو وہاں ایک حسین ترین روحانی صورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے استقبال کیا. تو حضور رسالت مآب نے پوچھا یا اللہ یہ صورت، یہ جمال کس کا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ صورت فقر ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کے ہی سلب میں سے آنے والے ہیں اور یہ ان کی روح مبارک ہے اور یہ سلطان الفقر ہے. تو یہ ہے، آپ اندازہ لگائیں فقر کا مقام، کہ فقر کی جو انٹروڈکشن ہو رہی ہے کہاں پر ہو رہی ہے. صحیح. اور پھر اسی فقر کو لے کر سلطان صاحب نے آگے تعلیمات دی ہیں اور جس کا خلاصہ رسالہ روحی کے اندر موجود ہے اور جس کی توضیحات پھر ان کے سارے رسالے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیز. اچھا، یہ حضور سلطان العارفین علم لدنی کے حامل تھے، تو یہ جو تصانیف ہے یہ آپ نے خود تحریر فرمائی یا آپ کلام کرتے تھے اور آپ کے جو خلفاء ہیں یا تلامذہ ہیں وہ تحریر کرتے تھے؟ ہاں، یہ حضور خود فرماتے ہیں کہ من و محمد عربی امی بوجھیں، کہ میں اور محمد عربی ہم امی تھے. امی یعنی ظاہری علم قلم والا جس کے ہاں نہ ہو، عام طور پر مفہوم لیا ہی جاتا ہے، لیکن امی تو سب سے زیادہ دقیقہ دان ہوتا ہے. امی وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم و حکمت ہو، لیکن ظاہری طور پر اسے امی کہیں گے کہ ظاہر علم گویا اس نے کسی ظاہری استاد سے حاصل نہیں کیا، بلکہ اس نے علم حاصل کیا ہے اپنا اللہ جل شانہ سے علم حاصل کیا ہے. اس کو علم لدنی حاصل ہوتی ہے. جس کو علم لدنی حاصل ہو جائے وہی دراصل کہلاتا ہے امی، اور اس کا کوئی ظاہری استاد نہیں ہے. صحیح. تو یہ گویا اس طرح ہم اس کو مختصر الفاظ میں پیش کر سکتے ہیں. قبلہ ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں جو اس وقت ناظرین یورپ میں آپ جانتے ہیں کہ مادیت ہے، نفسانیت ہے، لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہے. صوفیاء کرام سے اور بالخصوص حضور سلطان العارفین کے کلام سے استفادہ میں چاہوں گا کہ ایک تو اس میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور اس وقت کیا کام جو مزید کام ہو رہے حضور سلطان العارفین پہ ریسرچ ورک ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ اس میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس وقت یورپ آپ کو سن رہا ہے، تو سلطان العارفین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور ان کے پیغام کو اپنے قلب و باطن میں سمونے کے لیے آپ کیا ہدایات فرمائیں گے؟ ہاں دیکھیں جناب علی، یہ علم جو ہے نا، جی، اس کو ہم یوں
ڈیفائن کریں گے جی کہ ایک علم دین ہے جی اور دوسرا علم جو ہے وہ علم الارض والسماوات ہے. ٹھیک. جو علم دین ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سمانے ہے، اور پھر ان کی روشنی میں اولیاء کرام نے جو کچھ کہا یہ علم دین ہے. اور جو علم الارض والسماوات ہے وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے اور علم حیت ہے، ستاروں اور نجوم کے علوم ہیں اور اس طرح کے سارے علوم آ جاتے ہیں. جی تو بات یہ ہے کہ کامیابی انسان اور انسانیت کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دونوں علوم کو حاصل کرے، علم دین کو بھی حاصل کرے اور علم الارض کو بھی حاصل کرے. اب ہمارا یورپ اور امریکہ اور اہل غرب جو ہیں جی یہ علم الارض تو حاصل کر چکے، لیکن علم دین کی ان کے ہاں کمی آ گئی. یعنی جو دین کا علم ان کے پیغمبروں نے دیا ہے وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیا، توریت ہے، انجیل ہے، وہ ان کے ہاں نام رہ گئے ہیں، وہ علم نہیں رہا ان کے ہاں. صحیح. تو علم دین سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے وہ چاہے اپنی سائنس علم الارض و سماوات کو چاہے وہ آسمانوں تک پہنچائے ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ امن نہیں قائم کروا سکتے اور نہ کر سکتے ہیں اور نہ خوشحالی لا سکتے ہیں. جی تو ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے ہاں ایک ایسی چیز آ گئی مسلمان عالم اسلام میں جو ہے، اگر دین ہے تو وہاں علم الارض نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان نعمتوں سے جو علم الارض اور سماوات کی ہے وہ اس سے وہ محروم ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے اپنے ملک میں تو دونوں چیزوں کی انتہائی کمی ہے، علم الارض کی بھی کمی ہے، علم دین کی بھی کمی ہے. اگر قرآن کی بھی خالص تعلیم دی جائے معنوی مفہوم کے ساتھ تو قرآن سب سے زیادہ تعلیم آزادی کی دیتا ہے، فرد کی آزادی اور قوم کی آزادی کو، جو یہاں مفقود ہے. تو یہ سارے علوم جو ہیں جب تک اکٹھے نہ ہوں انسان کی بہبود نہیں ہوتی، انسان کی ترقی نہیں ہوتی. صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے. اب وہاں جس چیز کی کمی ہے وہاں علم دین کی ہے. اولیاء کرام کا کلام، سلطان باہو کا کلام علم دین کی طرف جاتا ہے. وہ وہاں ضروری ہے کیونکہ وہ سائنس میں ترقی کر گئے، علم الارض میں ترقی کر گئے، لیکن ان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب وہ باہو کا کلام پڑھیں گے. وہ جو باہو کے کلام کے ذریعے جب وہ قرآن کو بھی سمجھیں گے اور رسول اللہ کی سوانے کو بھی سمجھیں گے اور ان چیزوں کو جب وہ حاصل کر لیں گے تو وہ کمپلیٹ چیز بن جائے گی. وہ کمال کی طرف، اکملیت کی طرف چلے جائیں گے اور وہ انسانی بہبود کے لیے مفید ہوگا. ورنہ وہ ایٹم تو بنا لیں گے لیکن لوگوں کو خوشحال نہیں کر سکیں. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، ایک اور حضور سلطان العارفین کی کتابوں میں تصور اسم ذات ہے. یہ ایک یونیک سا تصور ہے اور اللہ پاک کا اسم پاک سامنے ہو تو میں چاہوں گا کہ اس وقت ناظرین جو ہیں ایک پریکٹیکلی طور پر یہ جو تصور اسم ذات ہے جو حضور سلطان العارفین نے تلقین فرمائی ہے اس پہ روشنی فرمائیے گا. ہاں، یہ حضرت سلطان العارفین کی جو تعلیمات ہیں اس میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، تصور اسم اللہ ذات کا. اور ابھی ریسنٹلی میری کتاب شائع ہوئی ہے باہو شناسی حصہ دوم. سبحان اللہ. اس میں میرا پہلا مقالہ جو ہے وہ اسم اللہ ذات پر ہے اور میں نے لکھا بھی اس انداز میں ہے کہ تفہیم اچھی طرح ہو سکے عام لیول پر، ٹھیک ہے، تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو نے جو اسم اللہ ذات کا تصور کی طرف توجہ دلائی ہے تو دراصل ان کے سامنے عالم انسانیت کا تعلق اس وحدانیت کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ وحدانیت جو ہے
उससे इंसान अलग ना हो जाए, उससे दूर ना हो जाए। सही एक बात। जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि ये जो सूफिया के 20-20, 30-30 साला रियासतें हैं, इबादतें हैं, और फिर जाकर उसके बाद किस्मत वाले का ही नफ्स मरता है वरना नहीं मरता। हाँ जी। सही। तो उन्होंने फरमाया कि बेहतरीन नुस्खा तो ये है नफ्स की इस्लाह के लिए कि तू इसम लज़ात का तस्वर कर। तो वो जो तेरी 20 साला रियासतें हैं या 30 साला है, वो चंद महीनों में या चंद दिनों में या चंद मिनट में भी तुम सर कर सकते हो, अगर तुम्हारी नीयत साफ है और अगर तू हक का तलबगार है। सुभान तज़किया नफ्स के। तज़किया नफ्स का। डॉक्टर साहब किबला, आपका जो कलाम, एक तो अबियात बाहू आपको अल्लाह पाक ने ये शर्फ दिया कि आपने शरह लिखी और बड़ी मकबूल यहाँ यूरोप में भी उलमाए कराम के लाइब्रेरियों में और अक्सर लाइब्रेरियों में आपकी जो शरह है और हमारे यहाँ भी उसी को पढ़ा जाता है। तो ये एक तो मैं चाहूँगा कि अबियात बाहू की शरह, लाज़मी बात है, तसव्वुर आता है, ख्याल आता है कि मैं ये काम करूँ, तो ये किस तरह आपको ये ख्याल आया? औलाद पाक भी आप हैं, और फिर इस शरह में क्या एक ख़ास आपने इम्तियाज़ और एक रंग जो चाहते थे कि कारी तक बात पहुँचे, तो उस पर ज़रा इरशाद फरमाइएगा। हाँ मेरे भाई, ये हुआ ये मैंने अबियात बाहू की जो शरह का मुकदमा है जी उसमें भी इशारतन ये बात लिख दी थी जी कि हुआ ये था कि मैं जिन दिनों एफसी कॉलेज लाहौर में पढ़ रहा था, जी दैट वाज 67-58 जी। तो उस वक्त हमारे एक प्रोफेसर थे बीए कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उनको बुलंद मर्तबा अता कर रहा हूँ, उम्मीद है वो जिंदा होंगे, अब मैं काफी वक्त से मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि भाई सुल्तान बाहू साहब की कोई रिसाले तो दें मुताला के लिए। सही। जब मैंने उन्हें 2-3 रिसाले जन्नत दीन वालों के छपे हुए वो लेकर दे दिए, तो मैंने देखा कि 2-3 दिन के बाद वो रिसाले वापस मेरे कमरे में आ गए। सही। मैं हैरान हुआ कि ये प्रोफेसर साहब ने इतनी जल्दी इन रिसालों को कैसे देख लिया। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया, एक ही जुमला फरमाया कि भाई इतने अजीम शख्सियत का कलाम अफसोस है कि किसी को प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। ये सदियां गुजर गई। सही। वो चीज जो मेरे भाई मेरे दिलो दिमाग पर बैठ गई, मैंने कहा कि अब इस चीज को किसने प्रेजेंट करना है, हमने ही तो करना है, और कौन आएगा। चुनांचे मैंने पहला काम ये अबियात बाहू को टेकअप किया, और उसके साथ ही ये भी एक खास चीज मेरे सामने थी, बार बार मेरे दिमाग को हांट करती थी कि लोग जो हैं अबियात बाहू का मफहूम नहीं समझते थे, गलत सलत किस्म के वो मायने लेते थे जो गैर शरअ किस्म के हैसियत हो जाती थी उन मानी की। तो इसलिए भी मैंने चाहा कि इसका तर्जमा करूं और शरअ लिखूं, और फिर इस उस्ताद मोहतरम की बात में तो फिर ताज़ियाने का काम दे गया। अच्छा कि डॉक्टर साहब, फ़ारसी में आपका दीवान बाहू, मैं चाहूँगा कि इजमाली सा तारुफ भी फरमाइएगा और कुछ कलाम उसमें जो सुल्तान साहब ने इरशाद फरमाया है उसकी फ़ारसी कलाम भी और मुख्तसर सी शरह भी इरशाद फरमाइएगा। ये दीवान बाहू जो है ये हज़रत सुल्तान अल आरिफीन का हमें जो कुछ मिला है, ये कोई इसमें 50-60 गजलें हैं, और मैं समझता हूँ कि उनका बेशतर कलाम शायद ज़ाय हो चुका है, क्योंकि हमारे पास कलेक्शन बहुत थोड़ी है जिसका नाम हमने दीवान बाहू रखा है। तो हम इस कलाम के अंदर बड़े कमाल की बात ये है, मैंने जो दीवान बाहू का जो नया एडिशन छापा है जी, उसमें वो पहला मकाला आता है गजल मुअर्रा। तो ये जो दीवान बाहू है सारे का सारा गजल मुअर्रा में है। ठीक है। और आप तो ये सुनकर हैरान हूँ कि मैंने रिसर्च करके तहकीक के साथ साबित किया है जी कि दुनिया फारसी की जितना अदब है जी, उसमें जो मुअर्रा कलाम है, नज़्म मुअर्रा है जी, उसमें बेस्ट कलाम सुल्तान बाहू साहब का है। सुभान अल्लाह, नज़्म मुअर्रा में। सुभान अल्लाह। तो एक बात,
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کلام میں عشق و سرمستی کا عالم اس انداز کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں کسی مقصد کے لیے، بلند مقصد کے لیے. ان کی بڑی زبردست تعلیم ہے. مثلاً وہ فرماتے ہیں چشود فرزانہ گر گردی بنینی چو نمی ارضی. کیا ہوا کہ تو اگر بڑا دانشور بن گیا، تو بڑا عالم بن گیا، تیری حیثیت اس دنیا میں تو آدھے جو کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں حمودم مرد نہیں گردی شویگر مرد دیوانہ. تو اس وقت البتہ کامیاب کہلائے گا، تو اس وقت مرد میدان کہلائے گا جب تو اپنے مقصد کے لیے دیوانہ وار ہو کر باہر نکلے گا. اللہ اب دیکھیں کتنی بڑی تعلیم ہے. سبحان اللہ. عمل کی ترغیب دی ہے. تو یہ سارا ان کا جو کلام ہے بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جی. اور سلیس انداز میں ہے اور معنی فوراً لوگ سمجھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری بات گزارش کروں گا، اس وقت حضور سلطان العارفین کے کلام اور آپ کی تصانیف اور آپ کی جو فکر ہے، کیا کام ہو رہا ہے اس بارے میں ذرا تعارف آپ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا ان کے حوالے، یا ہم برطانیہ میں بھی پیر طریقہ سلطان نیاز حسن قادری صاحب الحمدللہ آپ کی کتب کے حوالے سے ریسرچ بھی اور دیگر اس کو آگے شائع کرنے کا بھی سلسلہ، اور یہ تکبیر ٹی وی اس دفعہ پہلی مرتبہ اس طرح سے ہم نے 10 روزہ پروگرام تشکیل دیے جس میں آپ کے لیکچرز بھی موجود ہیں، تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سلطان العارفین پر کام ہے جی، اس میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ دور جو ہے جی، یہ ہی دراصل سلطان العارفین کے کام پر پیش رفت کا دور چل رہا ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے اتنا زوردار طریقے پر نہیں ہوا کرتا تھا. صحیح. اور اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، وقت کم ہے، وہ یہ ہے کہ سلطان صاحب کے کلام پر تو حقیقتاً صحیح طور پر کام کرنے کے لیے ایک بہت بڑی یونیورسٹی مطلوب ہے. صحیح. ایک یونیورسٹی کا چیئر ہو جو اس پر کام کرے، لیکن تاہم انفرادی لیول پر کام ہو رہے ہیں. مثلاً میں اس خدمت میں لگا ہوا ہوں، سید احمد سعید حمدانی الحمدللہ انہوں نے بھی بڑے کام کیا، اور اسی طرح یہ فقیر الطاف حسین ہیں شاہدرے والے، وہ بھی کچھ اچھا کام کر کے دکھاتے رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں الحمدللہ اور اب بھی اسی لگن میں ہیں. اور ڈاکٹر کے بی نسیم ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے کافی ترجمے کیے اور بڑے عشق و سرمستی میں کام کیا سارا. پھر ایک سید خان نیازی ہیں، حال ہی میں وہ فوت ہو گئے یہ لوگ. اور سلطان فیاض الحسن ہیں، انہوں نے اچھے ادارے قائم کیے تعلیم کے لیے، علم کے لیے، اور وہ اس علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلطان العارفین کے فیوزات کو بھی پھیلانے کی کوشش ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری بڑی کوشش کی اور کامیاب جا رہے ہیں. ان کے ہرا اکیڈمی کے نام پر جو ادارہ ہے دربار شریف پر، اس کے تحت ایک یونیورسٹی قائم ہے جو الحمدللہ اب ہائر سیکنڈری تک پہنچ گیا، جو پرائمری سے شروع ہوا ہائر سیکنڈری تک پہنچ گیا ہے. تو انشاءاللہ اور آگے اب پیش رفت ہوگی، اسی طرح تعلیمی نظام قائم ہوتے ہیں. لیکن میں آج یہ کروں گا کہ وہ جیسے شاعر کہتے ہیں نا، دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر ماں ہم چنی در اول وصفے تمہارا ہیں، کہ یہ تمام دفتر ہمارا لکھ پڑھ یہ پورا ہونے والا ہے، ہماری عمریں بھی ختم ہونے والی ہیں، لیکن اگر ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ہم تیرے بیان میں تو شاید ایک ہی آپ کا وصف ابھی تک بیان کر چکے ہیں. تیرے تو بہت سے پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جس لگن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، میری طرف سے بھی اور قبلہ پیر سلطان نیاز الحسن قادری صاحب، قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری صاحب اور تکبیر ٹی وی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.
بہت آپ نے شکریہ، وقت مجھے بھی دیا، بہت خوش ہوا میں۔ بہت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے ممتاز محقق اور حضور سلطان العارفین پہ کام جنہوں نے کیا، پی ایچ ڈی کا مقالہ آپ کا باہو نامہ اور دیگر کتب آپ کو نظر آئیں گے، اور ابیات باہو الف اللہ چمبے دی بوٹی، اس کی شرح کرنے والی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ میں چاہوں گا علامہ محمد انیس سیالوی صاحب کی طرف چلوں گا۔ آپ نے میرے خیال میں 20 کتابوں کا تذکرہ کیا، میں چاہوں گا کہ بقیہ کتابوں کے اسماء گرامی اور ان کا تعارف آپ مزید ارشاد فرمائیے گا۔ شاہ صاحب، ہم کلید جنت پر بات کر رہے تھے، اور جیسے ابھی صاحبزادہ سلطان الطاف علی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حضرت سلطان العارفین کی کتابیں جو ہیں، ان کے نام جو ہیں جی، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ایک اپنا انداز کسی ہے۔ منزل کا جو پتہ دے رہی ہیں۔ جی بالکل، وہ نام جو ہے وہ پوری کتاب کا تصور اور اس کا موضوع ہمارے سامنے پیش کر دیتا۔ کلید جنت، جنت کی چابی۔ صحیح۔ ابھی میں کل ہی اتفاق سے اس حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اس کو ہم کئی تالے لگا دیتے ہیں بڑے مضبوط، تو صحیح۔ جنت جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اتنی قیمتی کہ اس کے گھاس کا ایک تن کا دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، تو کیا وہ ہمیں ویسے ہی مل جائے گی کہ وہ کھلی پڑی ہے، جس کا جی چاہے اس میں داخل ہو جائے؟ فرماتے اس پر تالے لگے ہوئے ہیں اور اس کی چابیاں ہیں، وہ ہمیں حاصل کرنا بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جنت ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے جو کلام اس وقت خاص طور پہ اہل سنت کے یہاں ہے، وہ تو جنت کو مطلب بہت ہی ستی سا اور کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں جنت، زائد تمہیں جنت چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور سلطان صاحب جو ہے اپنی کتاب کا نام ہی کلید جنت رکھ رہے ہیں۔ کلید جنت، جی بزرگوں کا یہی وہ دعوت دیتے ہیں، قرآن نے دی ہے، نبی رحمت نے دی ہے کہ جنت کو تلاش کرو اور اس کے لیے محنت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جس طرح ہے نا قصر نماز ہے، تو یہ سوچا جائے کہ 2 میں کیوں پڑھوں، 4 پڑھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عطا ہے، اس پر شکر گزاری کرو اس کی، یہ نہیں کہ تم سمجھو کہ ہم زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، انہیں اسے طلب کرنا چاہیے اور اس کی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے۔ اچھا، آگے جی آگے جو کتاب ہے وہ گنج الاسرار ہے، جی، جس میں حضرت سلطان العارفین نے اپنا جو ان کا سلسلہ قادریہ ہے اس کے جو طریقہ ہے وہ بتایا ہے۔ شریعت اور نفس کا بیان ہے۔ شریعت کے حوالے سے عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ شریعت اور طریقت علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، شریعت مولویوں کے لیے ہے اور جو صوفی ہوتے ہیں، طریقت کے جو مسافر ہوتے ہیں، ان کے لیے شریعت نہیں ہے، تو سلطان العارفین نے اس تصور کو بڑی سختی کے ساتھ رد کیا ہے اور شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ میں یہاں ایک وہ حضرت سلطان العارفین کا ایک اقتباس اس حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی بات ہو رہی تھی فقر کی کہ فقر پر آپ نے بہت زور دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ فقر کو وہ کیا مقام دیتے ہیں، کیا درجہ دیتے ہیں، اور پھر شریعت کا وہ کتنا وہ لزوم ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ عین الفقر میں آپ فرماتے ہیں کہ فقر میراث محمدی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، تو بالکل اسی حدیث کا ترجمہ کہ فقر میراث محمدی ہے اور فقیر کی انتہا شریعت ہے۔ سبحان اللہ۔ فقیر سر الہی ہے اور اس حوالے سے وہ صاحب تحصیل ہوتا ہے۔ فقیر کامل دنیا و آخرت کو چھوڑ کر فنا فی اللہ کو اختیار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور یہی فنا فی اللہ ہی فقیری کے لیے بقا باللہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی فقیر جو ہے وہ اس دنیا میں اپنی جو زندگی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، جسے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت سلطان العارفین نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، سبحان کہ اللہ۔ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس طرح خاک نشین ہو جاؤ، اس طرح عاجزی اور انکساری
اختیار کر لو کہ اپنی ذات کی بالکل نفی کر دو، اور جب تم اپنی ذات کی نفی کر دو گے، فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لو گے، تو پھر تمہیں بقا نصیب ہوگی۔ اور وہ بقا کیسی ہوگی؟ حضرت سلطان العارفین وہ فرماتے ہیں ایک بیت میں، فقیر نام تنہاندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو، کہ اگر تم اپنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دو گے، فنا فی اللہ ہو جاؤ گے، تو پھر تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی اور لوگ قبر پر آیا کریں گے۔ آگے مجالسۃ النبی آپ کی ایک کتاب ہے، اور شاہ صاحب اس کو میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے، بہت کچھ خوبصورت باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو خاص اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر بندے کی اپنی نظر ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ ایک درخت ہے، اس کو اگر کوئی بڑھائی دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا اسے کتنا فرنیچر بنے گا، ایک وہ عطار دیکھے گا تو وہ اس کے پھولوں پر نظر ہوگی اس سے کتنی خوشبو اور کتنا عطر نکلے گا، ایسے ہی شاعر دیکھے گا اپنی نظر سے، سائنسدان دیکھے گا اپنی نظر سے۔ تو میں بھی جب حضرت سلطان العارفین کی کتابیں دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا دیکھوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ لکھا ہے، کیونکہ میرا موضوع اکثر یہ رہتا ہے۔ تو مجالسۃ النبی کے صفحہ نمبر 71 پر حضرت سلطان العارفین اس حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزمان ہونا اور نبوت کو ختم کرنے والا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث مبارکہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف درختوں کے پتوں پر اور ان کے تنوں پر ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول لکھا ہوا ہے۔ عرش الہی پر بھی پوچھا الہ العالمین یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، لیکن یہ نبی آخر الزمان ہوگا، یہ خاتم النبیون ہوگا، اس پر سلسلہ نبوت کا ختم ہوگا۔ تو یہ مجالسۃ النبی میں آپ ختم نبوت پر بات کی ہے۔ علامہ صاحب انشاءاللہ تعالی مزید آپ سے آخری حصے میں کلام جو ہے آپ کا جاری رہے گا۔ میرے ساتھ اس وقت ایک اور ممتاز علمی شخصیت محقق ہے جنہوں نے حضور سلطان العارفین برہان الواصلین پر گرامایا کام کیا، اور آپ کی متعدد کتب بھی موجود ہیں۔ اس وقت سکرین پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسرار ہو، یہ آپ کی جو ہے وہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب ہے حضرت پروفیسر سید احمد سعید ہمدانی صاحب، اور بھی آپ کی کافی تصانیف ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت پاکستان سے ٹیلی فونک جو ہے ہم سے کلام کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام حضرت، کیا ہے خیریت سے؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ۔ حضرت میرے ساتھ علامہ محمد انسیالوی صاحب بھی موجود ہیں، اور تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سلطان العارفین کی تصانیف ایک مطالعہ، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ابھی آپ تمہیدی گفتگو فرمائے، آپ کی جو تصانیف ہے ان کا مزاج اسلوب اور اس میں جو مضامین ہیں، پھر اس کے بعد ہم کچھ کتب کے حوالے سے آپ سے جو ہے وہ استفسار کریں گے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی کتابیں تصنیف فرمائی وہ ساری صوفیاء کے رنگ میں ہی تھیں، یعنی وہ ساری تصوف کے متعلق ہیں اور تصوف کے اسلوب میں ہیں۔ اب تصوف کے لکھنے والوں کا یا خاص طور پر آپ یوں کہیں کہ صوفیاء کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جب کتابیں لکھتے تھے تو وہ ایکچولی صرف ان کے ذہن میں علمی طور پر یا فکری طور پر کچھ نظریات پیش کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کتابیں اس لیے لکھتے تھے کہ یہ کتابیں دوسروں تک پہنچیں اور لوگ اس کے مندرجات کے مطابق عمل کریں، اور یا اس کو میں یوں کہوں کہ اس میں عملی سلوک کے بارے میں بھی وہ ہدایات دیا کرتے تھے۔ جہاں وہ کچھ اپنی معرفت کے نکات بیان کرتے تھے وہاں عملی سلوک کے بارے میں بھی واضح ہدایات دیتے تھے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ صوفیاء کرام نے جو کتابیں لکھی وہ ایک طرح کی ٹیکسٹ بکس ہوتی تھی ان کے پیرووں کے لیے، اور ان کو وہ خود پڑھاتے تھے۔
لہٰذا کتابوں میں بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ کچھ کتابیں ایسے لگی جیسے کہ بعض چیزیں مفصل طور پر ایک ترتیب سے بیان نہیں کی گئی ہیں. ایکچولی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ جب پڑھاتے تھے اپنی کتابوں کو تو پھر وہ باتیں تفصیل سے ان کے ساتھ ان کے درس میں شامل ہو جاتی تھی اور ان کی وہ وضاحت فرما دیا کرتے تھے. تو حضرت سلطان العارفین کی کتابیں بھی ایسے ہی ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بعض اوقات محسوس ہوگا کہ کوئی ترتیب اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کے ہم عادی ہیں. تو وہ اس لیے ہے کہ بعض باتیں وہ چھوڑ گئے ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جب لوگ میرے پاس بیٹھیں گے تو میں ان کو پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے ساتھ اس کی وضاحت کر دوں گا. لیکن اب یہ کچھ اس طرح کا اسلوب ہے جس کو کہ اسکیٹرڈ میتھڈ کہتے ہیں. وہ جو بے ترتیبی ہے اس کے اپنے اندر ایک ترتیب ہے. یا اس کو یوں کہیں کہ جیسے الہامی کتابیں ہیں ہمارے پاس ان کے یہاں بھی اسلوب یہی ہے. اس کو وجدانی اسلوب کہیں الہامی اسلوب کہیں یا جو بھی کہیں لیکن ہوتا یہی ہے کہ بظاہر ہمیں ایک عبارت بے ترتیب لگتی ہے لیکن اس کے نیچے ایک باطنی رو ہوتی ہے اور لوگ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جب ملا کر وہ پڑھتے ہیں اس رو کے ساتھ چلنے لگتے ہیں تو پھر وہ بات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر ہیں. میں نے آپ کے درس سنے ہیں میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیات کو آپ تفصیل بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ اس آیت کا اگلی آیت کے ساتھ وہ تعلق کا بیان فرما رہے ہوتے ہیں اور اس باطنی رو کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. باطن میں جو ایک معانی کی رو بہ رہی ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے بالکل اسی طرح یہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں ان کی کتابوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں یوں اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کہ آج کل ہم کتابیں پڑھتی ہیں. ان میں اپنا ایک انداز ہے اور ہر کتابوں کی بھی شروعات کی ہر حلقے میں ایک اپنا انداز ہوتا ہے. یا یوں کہے کہ ہر علم کے شعبے میں اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو صوفیاء کا انداز بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے ہاں بعض اوقات آپ کو چننی پڑتی ہیں باتیں ان پر غور کرنا پڑتا ہے. ان میں آپ کو جو باطنی رو ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ بات یوں کہی جا رہی ہے. قبلہ پروفیسر صاحب اگر میں یہ گزارش کروں کہ اگر آپ یہ فرمائیں کہ حضور سلطان العارفین کی جو تصانیف ہے ان کا جو محور ہے یا مرکزی جو موضوع ہے تو وہ کس طرح بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے وہ تو بالکل ظاہر ہے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو عام صوفیاء نے تو سلطان العارفین کہا اور یہیں تک ان کی نظر جاتی تھی کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے معرفت کے نکات ملاحظہ کیے. لیکن وہ اوپر بہت اوپر جو ان کو خطاب دیا گیا وہ سلطان الفقر کا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تو سلطان الفقر تو یہ صرف 60 ارواح ہیں جو اس امت میں پیدا ہوئی کہ جن کو رب تعالیٰ کی طرف سے سلطان الفقر کا خطاب دیا گیا ہے. اس میں حضرت فاطمۃ الزہراء حضرت خواجہ حسن بصری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر عبدالرزاق فرزند حضرت پیر صغیر خود حضرت سلطان العارفین سلطان باہو اور دو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب تک وہ دو روحیں یہاں دنیا میں نہیں آئیں گی اس وقت تک قیامت نہ خواہد شد. تو اس لحاظ سے آپ یوں کہیں کہ یہ فقر کے سلطان ہیں. تو ان کی جو تصانیف ہیں ان کا موضوع بھی فقر ہے. صحیح. اور پھر یہ فقر وہ گیا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الفقر فقری والفقر منی. سبحان اللہ. یہ فقر میرے ساتھ مخصوص ہے. اب بعض لوگوں نے فقر کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ بھی کچھ بحث کی کہ یہ تصوف الگ ہے اور فقر جو ہے وہ الگ ہے لیکن بالآخر اسی چیز پر پہنچے کہ تصوف کا جو مغز ہے جو اصل ہے وہ فقر ہی ہے. اور فقر کی تعریف جس طرح سے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ واقعی وہی کے ساتھ مخصوص ہے. اور اگر ویسے کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ تصوف کی جو ایک ارتقائی شکل ہے اس میں یہ ہے کہ جب اس کو محبت اور معرفت مل جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے جو ایک نظام آتا ہے یا
جو ایک کیا کہتے ہیں جامع ایک عقیدہ آتا ہے وہ فقر کا ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب، آپ نے جو بیان کیا کہ کتب کا جو اسلوب ہے اور جو انداز ہے، ابھی میرے سامنے اس وقت ٹیبل پر دیدار بخش ہے، شمس العارفین ہے، محکم الفقراء ہے، یہ کتاب سلطان العارفین کی۔ تو آپ کی جو گفتگو سے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر کوئی عام قاری اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی شرح کی ضرورت ہوگی، یا کوئی پڑھانے والا کوئی استاذ ہو۔ تو ابھی آپ نے جو ہے وہ ابیات باہو کی شرح آپ نے بھی لکھی، اسی طرح سے سلطان الطاف علی صاحب نے بھی لکھی۔ تو جو حضور سلطان العارفین کی جو کتب ہے فارسی زبان میں، ہمارے بعض حضرات نے اس کے تراجم بھی کیے، تو پھر ساتھ شرح کی ضرورت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر پھر عام قاری کے لیے سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ جی یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس میں ایک عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین نے اس دور کی کلچرل لینگویج جو پرشین تھی اس میں اپنی کتابیں لکھی۔ ان کی ساری کتابیں سوائے ابیات کے وہ فارسی میں ہیں۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا کچھ، بلکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں، بڑے صغیر ہند و پاک میں جس طرح فارسی کا چلن ہوا کرتا تھا اب اس طرح نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سلطان العارفین کی ساری کتابوں کے ترجمے اردو میں ہو چکی ہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر میری کتابوں کو کوئی پڑھے گا تو وہ کتابیں اس کو زندہ مرشد کا کام دیں گی۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی، لیکن پڑھنے کا پھر طریقہ آپ نے خود بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان کتابوں کو بالتکرار پڑھے گا اس کے لیے یہ زندہ مرشد کا کام دے گی۔ مطلب بالتکرار سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ الہامی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جس میں خاص طور پر قرآن مجید بھی ہے، کہ اس کو جب بار بار پڑھتے ہیں آپ تو مفسر ہیں، تو ہر بار کوئی نہ کوئی نیا مفہوم کھلتا ہے، نئے معانی کھلتے ہیں، معانی کی تہیں کھلتی ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس کے معنی کی تہیں کھلتی رہیں گی۔ تو یہی حال بزرگوں کی کتب کا ہوتا ہے کہ ان کو بالتکرار پڑھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار کتاب پڑھ لی تو اس کے بعد ادھر رکھ دی، نہیں، صوفیاء کی کتابوں کو بالتکرار پڑھیں، اور خاص طور پر سلطان العارفین کی کتب کو بالتکرار بار بار پڑھیں، اور ان کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، پھر یہ اپنے آپ کو کھولنا شروع کر دیں گی۔ پھر سلطان العارفین کا فیض آپ کے سامنے کھل جائے گا، آپ دیکھیں گے، اور لوگوں کو یہ تجربہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں پچھلے 30-40 سال سے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب پڑھ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بالکل کھلم کھلا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب تک بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے کا پورا حضرت سلطان العارفین کو سمجھ چکا ہوں۔ اب بھی جب میں پڑھتا ہوں تو کوئی بات، نئی بات مجھ پر کھلتی ہے، اگرچہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم فاضل ہو گیا، اور مجھے لوگ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا شارح بھی بعض اوقات کہتے ہیں اور بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، سلطان العارفین اتنی بلند سطح سے کلام کرتے ہیں، اتنی گہرائی سے نقاط معرفت لیتے ہیں، لے آتے ہیں کہ آدمی جب بھی پڑھتا ہے تو وہ اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو سلطان العارفین کی کتابیں بار بار پڑھیے، یہاں تک کہ وہ آپ ان کا اسلوب اور آپ کے سوچنے کا ڈھنگ ایک ہو جائے، تو پھر سلطان العارفین کی تعلیمات آپ پر کھلیں۔ جی قبلہ سعید صاحب، اس وقت میرے ساتھ ممتاز عالم دین، میں تو ایک طالب علم ہوں دین کا، علامہ محمد انسیالوی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی اگر شریک گفتگو سے ان کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو تو وہ بھی شیئر کریں، تاکہ پھر ہم سے مزید آپ سے ہم استفادہ کریں اور ناظرین کو بھی فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم جناب حمدانی صاحب۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی گفتگو سنی، بہت خوبصورت آپ نے حضرت سلطان العارفین کی تصانیف کے حوالے سے آپ کا جو مطالعہ ہے اس کا نچوڑ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ابھی جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ بظاہر آپ کی تصانیف میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی، ہر جملہ ہر پیراگراف اپنے اندر ایک نئی وہ بے ساختگی اور برجستگی رکھتا ہے،
تو میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں. میں نے بھی جو کتابیں پڑھی ہیں تو ان میں یہ چیز مجھے بہت نمایاں نظر آئی ہے. تو میں اس پر چاہوں گا کہ اس پر اگر آپ مزید تھوڑی گفتگو فرمائیں کہ یہ کس چیز کی دلیل بنتی ہے کہ یہ برجستگی اور یہ بے ساختگی، ہر جملہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے بنایا نہیں گیا بلکہ وہ بے ساخت کا آ گیا ہے. تو اس پر مزید آپ تھوڑی سی اگر گفتگو فرمائیں تو. جی میں اسی سے یہ عرض کروں گا کہ کتاب لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے. کچھ کتابیں بالکل فکری انداز میں لکھی جاتی ہیں اور استدلالی انداز بیان اختیار کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر ایک قسم کا عقلی بیان ہوتا ہے، استدلالی بیان ہوتا ہے، اور اس طرح کر کے کتابیں لوگ لکھتے ہیں. ایک ہمارے ہاں ایک اور اسلوب ہے جسے ہم کہتے ہیں وجدانی اسلوب، جی جی، یا اس سے بڑھ کر آپ کہیں الہامی اسلوب. تو صوفیاء کرام جو کتابیں لکھتے ہیں عام طور پر وہ کتابیں الہامی ہوتی ہیں. اور سرخاص سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو کئی جگہ کہا ہے کہ میں نے کسی سے کوئی نقطہ نہیں لیا، کوئی بات نہیں لی، اور جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ الہام پا کر لکھا ہے. تو ان کی تو ساری کی ساری کتابیں الہامی ہیں. اب وجدانی علوم کا یہ خاصہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بہت بڑی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے اس وقت، اور اس امت کو یہ فخر ہے کہ اس کے پاس یہ کتاب موجود ہے، قرآن کریم. اور قرآن کریم کا انداز دیکھیں، اس کا جو وحی کا اسلوب ہے وہ ویسا ہے کہ حضرت موسیٰ کی کچھ باتیں سورہ بقرہ میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ باتیں سورہ قصص میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ باتیں کہیں اور لکھی ہوئی ہیں. ایک آدھی بات یہاں بیان کر دی گئی ہے، دوسری بات وہاں آگے آ گئی ہے. تو جب تک آپ پورا قرآن نہیں پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ کے پورے واقعات بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. یہی حال حضرت سلطان العارفین کی کتب کا ہے. جب تک آپ ان کی پوری کتابیں نہیں پڑھیں گے آپ ان کی ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. یا تو یہ کہ آپ کو کچھ سمجھا دے، جو جیسے ساری کتابیں پڑھی ہوں وہ آپ کو سمجھا دے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت سلطان العارفین ایک بات تو یہاں لکھ رہے ہیں اور دوسری بات جو ہے وہ اسی کتاب میں کسی اور سطح پر آگے جا کر لکھ رہے ہیں. پھر آگے اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کسی اور کتاب میں آپ کو بات ملیں گی. چاہتے فقیر نور محمد قرائشوی جو حضرت سلطان باہو پر بہت کام کرتے رہے، ان کو بھی یہ دقت پیش آئی. انہوں نے پھر کیا کیا، اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ اعتراض کر بھی رہے ہیں کہ انہوں نے نور الہدیٰ فارسی کی کتاب لی اور اس میں انہوں نے وہ جو پیراگراف تصور کے بارے میں تھے، جو مشق مرکوم وجودیہ کے بارے میں تھے، جو کسی ترک دنیا کے بارے میں تھے، ان کو الگ الگ کر کے ایک جگہ وہ پیراگراف بنانے شروع کر دیے. چاہتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت سلطان العارفین کی ترتیب نہ رہی اور ان کی اپنی ترتیب ہو گئی. اس پر حضرت فقیر نور محمد صاحب نے فرمایا کہ مجھے الہاماً حضرت سلطان باہو صاحب نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا. یہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے تو وہ تو ہم بھی کہتے ہیں بہت ٹھیک کیا. لیکن ایک اور دوسری صورت جو ہے اس میں ہم کہیں گے کہ اس کتاب کو پھر یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب نہیں کرنا چاہیے، یہ فقیر نور محمد صاحب کی ترتیب ہو گئی جنہوں نے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کام کر دیا. اس لیے وجدانی اسلوب کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح اس کی الگ الگ ترتیب ہوتی ہے. دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں، صوفیاء کرام نے جتنی کتابیں لکھی وہ اس طرح کر کے لکھی کہ وہ ایک نیت کر کے اللہ تعالی کی طرف توجہ کر کے رجوع کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر ان پر مضامین غیب سے اترنا شروع کر دیتے تھے. اور جیسا جیسا وہ مضامین ان کے ذہن میں آتے چلے جاتے تھے اور رکھتے چلے جاتے تھے، اس میں وہ پیراگراف کا خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ پیراگراف کہاں ختم ہوا ہے اور کہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے. بس وہ چلتے چلے جاتے تھے اور صفوں کے صفحے لکھ جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک عجیب بات ہے، مستشرقین نے بھی یہ بات نوٹ کی اور نو مسلم صوفی اسکالر نے بھی، کہ وہ پھر اس کو ریوائز نہیں کرتے تھے، وہ کرتے بھی نہیں تھے. ان کو یقین ہوتا تھا کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لکھا ہے اور ہم نے ٹھیک لکھا ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ جو میں نے اسکیٹرڈ میتھڈ کہا ہے اس میں ایک اور یہ بات آج خود پیدا ہو گئی کہ اب یہ جتنی باتیں یہ تو ہم نے موتی بکھیر دی ہے، اب تم خود ان سے چنو اور خود اس کی ترتیب دو اور جو چیز اٹھاتے ہو اٹھاؤ. اور سلطان العارفین کے جو فکرے آپ نے کہے میں تو حیران ہوتا ہوں. اگلے دن میں کسی کے سامنے ایک فکرہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ
تم تنہا آ رہے ہو؟ کسی نے میں راستے میں پوچھا. میں نے کہا سلطان العارفین نے فرمایا ہے کہ فقیر رات تنہا مدی لشکر تنہا بھی. چھوٹا سا جملہ ہے. سبحان اللہ. فقیر کو کبھی تنہا مت دیکھو، لشکر تنہا بھی. وہ تو کئی ہستیوں کا ایک لشکر ہوتا ہے جو چلا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی تنہا اور تنہا دونوں نے ایک بات پیدا کر دی اور اپنا مفہوم ادا کر دیا. ایسے کتنے فکر ہیں جو سلطان العارفین نے برجستہ کہے ہیں. تو سلطان العارفین کا اپنا ایک انداز ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے وہ جوڑ ملانا پڑتا ہے اور تب ہم آگے چلتے ہیں. جی پروفیسر صاحب، آپ نے فرمایا کہ پچھلے 30-40 سال سے آپ ان کتابوں کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں، انہیں آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، بہت کچھ لکھا ہے. تو میں یہ چاہوں گا ہمارے سامعین و ناظرین کو بتاؤ کہ ان کتابوں کے مطالعہ سے عملاً آپ کی زندگی میں کوئی ایسے اثرات نظر آئے ہوں جو تبدیلیاں آتی ہیں، تاکہ ہمارے سامعین و ناظرین کے دلوں میں بھی مزید شوق پیدا ہو کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اس سے عملی نتائج اور فوائد حاصل کر سکیں. حضرت میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ نے عجیب سی بات بتا دی اور اس میں آدمی کو جھجک محسوس ہوتی ہے کہ آدمی کیا بیان کرے. اور بعض اوقات کئی حضرات ایسے ہیں کہ جو شاید اس کو تعلی سمجھے کہ یہ کیا بیان کرنے بیٹھ گیا ہے. لیکن میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلطان العارفین کی کتب کا ترجمہ کرنے سے مجھ میں جو چند باتیں جو میں خود جو محسوس کی کہ یہ کیسے آ گئی. ایک تو میں اپنے اندر بہت استغنا پاتا ہوں. جی جی. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کس کے پاس کتنے زیادہ پیسے ہیں اور کون اتنا بڑا وہ پھر رہا ہے، بہت خوشحال ہے بظاہر، اور کیسے ہے، اور مجھے وہاں سے کتنا فائدہ پہنچے گا اور میں وہاں جاؤں گا تو مجھے کیا ملنا چاہیے. نہیں، اس معاملے میں نے تو جب میں ملازم تھا تو میں نے کبھی اپنے گریڈز کی اور ان کی دوسری تنخواہوں کی کبھی بات تک نہیں کی تھی. اور آپ حیران ہوں گے مجھے اپنی تنخواہ یاد نہیں ہوتی تھی کہ میری تنخواہ کتنی ہے. اچھا، اور دوسروں نے بھی بات محسوس کیا. بعض لوگوں نے کہا یہ آدمی بہت مغرور ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ مغرور نہیں ہے، یہ ایسے. لیکن ایکچولی بات یہ ہے میں مغرور نہیں ہوتا، لیکن میں کسی پھر ایسے معاملات میں بعض سچویشنز میں جہاں لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں میں پرواہ بھی نہیں کرتا. الحمدللہ. اسی طرح جب میں سلطان العارفین پر کتب لکھنی شروع کی، اور میں کوئی 20-25 تو شاید لکھ چکا ہوں، زیادہ بھی ہوں گی، میں نے کبھی آج تک آپ جتنے میرے چھاپنے والے کتابیں چھاپنے والے صاحبزادگان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کبھی ان سے کبھی کوئی رائلٹی نہیں لی. کبھی رائلٹی نہیں دی. اور کبھی کسی نے کہا بلکہ ایک صاحب چیک بھیجے تو میں نے کہا نہیں، میں جب کتاب لکھتا ہوں تو میں اپنی نیت نیک کر لیتا ہوں، خالص کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بات خدا پر چھوڑ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں یہ لکھ رہا ہوں اور جو چاہے چھاپے. صحیح. لوگوں نے چھاپی شروع کر دی، میں نے آج تک کبھی کوئی پیسہ نہیں دیا. یقیناً البتہ یہ ہے کہ میرے یہ بزرگ ہیں، کئی ایسے ہیں، ظفر اللہ شاہ صاحب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ جو یاد سلاطین جو آپ کے جنہوں نے تقویر چینل جاری کی ہے، سرزدہ فیض الحسن، نیاز الحسن، اور یہ میں جب آتا ہوں میری بہت خدمت کرتے ہیں، بہت ہی ہوتا ہے وہ، اس میں مجھے کبھی نہیں ہوا. اگر کوئی پیسے مجھے دے بھی دیے تو میں کہتا ہوں کہ نہ یہ ٹھیک ہے کہ میں اس میں وہ کہتے ہیں نا فقر فقیر کہ جمع نہ کنت منع نہ کنت تمع نہ کنت. یہ سلطان العارفین نے بھی لکھا ہے. پھر میں منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے اگر مجھے کسی نے کہا ہے کہ ہمدانی صاحب یہ آپ پیسے رکھ لیں، خود میرے خیال میں شاید مجھے یاد ہے ظفر اللہ خان صاحب نے بھی، ظفر اللہ شاہ صاحب نے جو مجھے کبھی کہا ہوگا کہ ہمدانی صاحب یہ 20 پاؤنڈ آپ رکھ لیں اور کوئی یہ ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں. میں اس معاملے میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن میں اس معاملے میں بہت بے نیازی سے رہتا ہوں کہ مجھے یقیناً ساری باتیں
یقیناً بہت سی ایسی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. یقیناً پروفیسر صاحب لازمی بات ہے کہ جو بندہ جب کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور آپ کی ساری زندگی 30-40 سال آپ نے حضور سلطان العارفین کو پڑھا بھی اور پھر ان کی شرح بھی لکھی اور مختلف مضامین بھی اور کتابیں آپ کی اس وقت منظر عام پر ہیں، یقیناً اس کے اثرات بندے کے اندر ایک خودداری اور پھر جیسے وہ صاحب کتاب ہوتے ہیں ان کی افکار جب بندہ پڑھتا ہے تو بعض اوقات وہ ہمارے ایک ساتھی وہ کہتے ہیں جب میں یہاں دنیا میں علامہ اقبال کو پڑھتا ہوں تو پھر میرا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. تو پھر لازمی بات ہے جو کتابیں ہیں جس میں فقر کی بات ہے، خودداری کی بات ہے، قرب الہی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت. یقیناً میں آپ کی ذات کو جانتا ہوں، برطانیہ میں بھی آپ تشریف لائے اور پیران کرام بھی آپ سے خاص محبت اور شفقت ہے اور آپ کا لازمی بات ہے ایک نسبی تعلق بھی ہے. آگے چلتے ہیں قبلہ پروفیسر صاحب، سلطان العارفین کی جو کتابیں ہیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے بھی میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، اگر میں ایک ہی صفحہ کھولتا ہوں تو قبلہ پروفیسر صاحب اس میں کوئی صفحہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے فیض حاصل نہ کیا گیا ہو، آیت قرآنی کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو. عام طور پہ جو صوفیاء کرام کے جو صاحبان علم ہیں ان کی تو بات ماشاءاللہ کا عام طور پہ جو سطحی سے صوفیان کرام ہوتے ہیں اور پھر وہ کتاب لکھتے ہیں تو پھر قرآن کا وہاں پر مزاج اور قرآنی آیات کا استعمال بہت کم نظر آتا ہے. لیکن سلطان العارفین کے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو امتیازی نشان مجھے نظر آیا کہ وہ کثرت کے ساتھ آیات قرآنی اور احادیث مقدسہ کا جو ہے وہ استعمال فرماتے ہیں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ان کی فکر جو قرآن سے ہے اور وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ بھی قرآن پاک پر زور دیتے ہیں، تو اس پر آپ ارشاد فرمائیے گا. ایک تو یہ ہے جی کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باغ رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس میں اتنا لکھا ہوا نہیں ہے کہیں، لیکن وہ حافظ قرآن تھے. ان کے والد کے بارے میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے اور سلطان باغ یقیناً حافظ قرآن ہو گیا. اور یہ دور بھی ایسا ہوتا تھا کہ بچپن میں شروع سے ہی قرآن مجید حفظ کرا دیا کرتے تھے. تو قرآن کریم ہمیشہ ان کے وہ ایک تو حفظ ہوتا تھا اور دوسرا ان کے وہ تلاوت کا ایک معمول بھی ہوا کرتا تھا. اور خاص طور پر جو اس زمانے میں بھی لکھنے والے ہوا کرتے تھے تو صوفیاء کرام خاص طور پر، تو ان کا تو بالکل ایسا ہوتا تھا کہ یہ آج کل کے محققین کی طرح اس زمانے میں کوئی اس طرح کی کتابیں نہیں تھی کہ حوالوں کی قرآن مجید کی ایک آج ڈھونڈ لو تو فوراً ہم ایک لفظ اگر آتا ہے تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. اس وقت وہ کتابیں ہوتی نہیں تھی. اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ اپنا لکھ رہے ہوتے تھے تو ان کی جتنا بھی لکھنے کا مواد ہوتا تھا وہ قرآن مجید سے الگ کہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہو جاتا تھا. تو حضرت سلطان العارفین سلطان باغ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ میرے خیال میں کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے ان کی کتب کا کہ جس میں قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے پہلے دیے گئے ہوں، بلکہ بعض چھوٹے چھوٹے رسالے ان میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایک بات اگر آپ نے فرمائی ہے تو اس کے نیچے آپ نے کچھ 6-7 آیتیں لکھ دی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ بالکل آپ کے ذہن پر وہ آیتیں اتر رہی ہیں اور بالکل ایسے سامنے آ رہی ہیں اور حضرت سلطان العارفین لکھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ تو آپ یوں کہیں کہ جب وہ اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے اندر تو وہ قرآن مجید بھی سما جاتا ہے اور وہ حدیثیں بھی سما جاتی ہیں اور وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ کے علوم بھی سما جاتے ہیں اور وہ 100 کے سارے سلطان العارفین کی جو کتب ہیں ان میں سب جمع ہو گئے. جی الحمد صاحب. جی قبلہ پروفیسر صاحب، حضرت سلطان العارفین کی جو تصنیفات ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مستقل موضوع اس میں ہمیں نظر آتا ہے مرشد اور مرید. مرشد کا معیار کیا ہونا چاہیے، مرید کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کا باہمی ربط جو ہے وہ کس سطح کا ہونا چاہیے، پھر یہ ہے کہ مرشد مرید کو کیا دیتا ہے اور اس کو کیا اسے فوائد ہوتے ہیں. آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ تو چل رہا ہے لیکن اس طرح کے نتائج ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ مرشد کا معیار کیا ہے اور مرید کا معیار کیا ہے حضرت سلطان العارفین کی نظر میں. حضرت یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باغ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی جو
क्वालिफिकेशन बयान करते हैं उसमें बड़ी ज़रूरी बात ये है कि खुद मुर्शिद किसी और मुर्शिद का तरबियत याफ्ता हो, वो ज़रूरी है। کہ وہ ہے نا کہ آپ طالب ہیں کسی دے لوکاں نو طالب کردے ہو، مجھے پورا وہ بیت یاد نہیں ہے، ظفر اللہ شاہ صاحب کو یاد ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ خود پہلے وہ کہیں نہ کہیں میں وہ سید صاحب وہ میں کسی ایسے مرشد سے تربیت پائی ہو جو کہ پیچھے کسی طریق سے کسی سلسلے سے وابستہ چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں آپ کو وہ جو ہے پڑھ دیتا ہوں کہ آپ نہ طالب ہیں کہیں دے لوکاں طالب کردے ہو، چاون کھیپاں کردے سیپاں کہر تو نہ ہی ڈردے ہو، عشق مجازی تلکن بازی۔ سیپا کا لفظ خوب کہا ہے جی سیپا کا لفظ حضرت سلطان باہو نے خوب کہا ہے، کمال کس کے آپ وہ تو بالکل جیسے ہمارا کمی کاری ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، صحیح بات، تو بس اسی طرح یہ بھی وہ چل رہے ہیں۔ عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے دردے ہو، او شرمندہ حسن باہو اندر روز حشر دے ہو۔ ہاں تو یہ دیکھیں نا، آپ اندازہ کریں کہ یہ سب مرشدوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے سلطان العارفین نے فرمائی کہ وہ کسی کے فیض یافتہ نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کئی قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں، جس کے اس کے مجازی کا یہ تو تلکن بازی ہے اور اس کا نام رکھتے ہیں کہ ہم عشق میں ہیں، اور بعد آخر نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ناقص قسم کے لوگ ہیں اور محشر کے دن یہ خود شرمندہ ہوں گے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ تو مرشد کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ فیض یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرشد ایسا ہو کہ وہ تربیت میں ہر مقام اور ہر حال میں اپنے مرید کے ساتھ شریک رہے سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پر حاضر رہے۔ عارفین رسالہ روی بھی فرماتے ہیں نا کہ مرشد کامل جو ہے بہر قدرت قادر و بہر مقام حاضر، یعنی ہر مقام پر وہ اس کی ہدایت کرتا ہے اور ہر حال میں اس کا وہ رہنما ہوتا ہے۔ اب ایک بات جو ہے میں وہ خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ سلطان العارفین کی کتابیں پڑھتے ہیں اور جب اونچا معیار دیکھتے ہیں اور ان کو پھر کوئی نظر نہیں آتا تو پھر وہ اپنے مرشدوں کے بارے میں بعض اوقات کچھ ایسا ویسا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے تمام سلطان العارفین کے مریدوں کو کہ بعض جگہ وہ جہاں مرشد کا ذکر کر رہے ہیں وہ خود اپنا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو معیار ہے وہ اپنی ذات کا معیار ہے۔ وہ جب مرشد کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ مرشد ایسا ہونا چاہیے، مرشد ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سلطان العارفین 30 سال وہ مرشد کی تلاش میں 30 سال مرشد کی تلاش میں پھرتے رہے، یہ تلاش سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے مرشد کی تلاش کرتے رہے، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے پھرے کہ کیا لوگ کئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مرشد کے معیار پر پورے اترتے ہوں، یا جیسے مرشد خود حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تھے ایسا انہیں کوئی نہ ملا اور نہ کوئی اس زمانے میں تھا، اور ایسے تو بہت کم ہوتے ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ لیکن حضرت سلطان العارفین کا مرشد کا وہ بیان کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات اپنے آپ کو سامنے رکھ کر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بعد میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو پھر کوئی وہ طالب بھی کوئی نہیں ملتا، تو اس طرح کی بات۔ تو مرشد ہونا بہت ضروری ہے، یہ سلطان العارفین نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ مرشد کے بغیر قطعاً کوئی آگے نہیں چل سکتا۔ یہ اول رفیق بعدہ طریق، یہ ضروری ہے کہ مرشد ہو۔ اس میں تو آج کل کے نفسیات مارینی نفسیات بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا آدمی اپنے ساتھ رکھو کہ جو تمہاری رہنمائی کر سکے، جس کے سامنے تم ساری باتیں بیان کر سکو۔ یہ دنیا داری کی باتوں میں نے کہا ہے، لیکن یہ جو ہماری باطنی راستہ ہے، یہ جو ہمارا تصوف اور فقیری کا راستہ ہے، اس میں تو آگے ایک قدم نہیں چل سکتا۔ یا تو ایسے ایسے حالات احوال پیش آ رہے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے بالکل نئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب کی تعبیر کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے بھی ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں سلطان العارفین میں تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کہ آپ نے مرشد کا ہونا ضروری قرار نہیں دیا۔ قبلہ پروفیسر صاحب، اب اختتامی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ سلطان العارفین کی جو کتب ہیں وہاں ایک ہوتا ہے مزاج کے تھیریٹیکلی نظریاتی طور پہ لکھا جاتا ہے،
لازمی بات ہے کہ وہ بھی سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ ایک عملی پہلو، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کی کتب کا جو خاصہ ہے کہ وہ ایک عملی پہلو اور عمل کی ترغیب دیتے ہیں، تو موجودہ دور میں جو روحانیت ہے، اور پھر یورپ کے اندر بھی لوگ اپنے انداز میں روحانیت، دیگر مذاہب کے لوگ بھی روحانیت کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ہم اس کو روحانیت اپنے انداز سے جو ہے، ہمارے ہاں جو روحانیت ہے وہی خالص ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن وہ ان کی اپنے عملیات ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو سلطان العارفین کے یہاں تصور اسم ذات اور دیگر جو تصورات ہیں، ذکر کا طریقہ کار، اس حوالے سے ان کی کتب سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام کے لیے رہنمائی بھی فرمائیے، اور پھر جو یورپ کے اندر جو مختلف قسم کی عملیات ہیں اور سلطان العارفین نے جن عملیات کا تذکرہ کیا ہے یہ کامل ہیں، اور جو ناقص لوگ ہیں وہ اپنے انداز میں جو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، میں نے ایک یہ ابھی ذکر کیا حضرت ظفر اللہ شاہ صاحب قبلہ نے کہ میں جب اس حلقہ میں آیا سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کے حلقے میں ایک خادم درگاہ کی حیثیت سے، میں تو اپنے آپ کو ابھی خادم سمجھتا ہوں۔ یہ مرید ہونا اور یہ ساری باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں، میں تو صرف خدمت کے لیے آیا اور درگاہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ مجھے لوگ ایسے نہ مل سکے، یا ہوں گے، ضرور ہوں گے اور تھے بھی شاید، کہ جو عملی سلوک کے بارے میں پورے کا پورا جانتے ہوں، جیسے سلطان العارفین نے بیان کیا۔ ویسے میں نے دیکھا تھا سلطان العارفین کے اذکار کے بھی کچھ ایکسرسائزز میں کہوں گا، اور مشقیں ہیں، کچھ ان کے مراقبات ہیں، اور ہیں مختصر سے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ مرشد بھی ان کے لیے مددگار ہو اور وہ خود بھی شوق رکھتے ہوں۔ ایک تو تصور اس میں ذات ہے، اللہ کا تصور، تو اس کے متعلق سلطان العارفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا تصور آپ یوں سمجھے کہ شروع بھی یہی سے ہوتا ہے اور ختم بھی اسی ہوتا ہے۔ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے کہ آدمی تصور میں کامل ہوتا چلا جائے، اس کے لیے یہ قبلہ پروفیسر میں سکرین پر وہ اسی طرح مشق مرکوم وجودیہ ہے، دعوت قرآن ہے، اور اس طرح ہے، تو میں نے وہ ساری لکھی ہے۔ لیکن یہ ساری اس لیے ہیں کہ آدمی ڈیووشن میں آگے بڑھتا چلا جائے، عبودیت میں آگے بڑھتا چلا جائے، اور اس ذکر کے لیے قرب کے مقامات حاصل کرے۔ وہ تو قرب کا مقام ایسا حاصل ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان مکالمہ مخاطبہ شروع ہو جائے۔ بلکہ ایک تو یہ جو مجلس نبوی کی بات ہے، یہ تو ایک اتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں مرشد مجلس نبوی میں حاضر کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو آپ حضوری کو یوں کہیں کہ ہر وقت وہ گویا سمجھے کہ وہ رسول اللہ اس پر حاضر ناظر ہے، اور وہ بھی خود رسول اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی باتیں مرشد بتاتا ہے اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر جب اس قسم کا آدمی پھر جہاں کہیں بھی جاتا ہے، خواہ وہ یورپ میں ہو خواہ وہ کہیں ہو، اگر وہ خاموش سے بیٹھا رہے، اس کی صرف پریزنس ایسی ہوتی ہے، اس کی ایسی اسپرچل وائبریشنز ایسی پھیل رہی ہوتی ہیں کہ وہ جہاں تک اس کا اثر پہنچ سکتا ہے اسپرچل، وہ خود پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہر صورت ایک بات سید نیاز الحسن بھی کہا کرتے ہیں کئی بار، اب وہ بار انہوں نے کہی میرے سامنے کہ عشق اور محبت کو آپ اپنے اندر سمولیں، اور پھر عشق اور محبت کو سامنے رکھ کر لوگوں کے ساتھ ملیں، تو آپ خود اگر عاشق ہیں، اگر خود آپ کے اندر عشق و محبت ہے، تو وہ دوسروں کے اندر بھی عشق اور محبت کی لہریں وہ پھیل جائیں گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان میں دوسری جگہوں میں جتنے بندے آئے وہ ایسے ہی تھے کہ وہ آ کر بیٹھ گئے، اور وہ کیا لائے؟ عشق اور محبت لائے، اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ عشق اور محبت کا سلوک کیا۔ میں نے عبدالحکیم مراد سے ایک بار پوچھا، وہ آپ کے اچھے خاصے بڑے عالم ہیں کیندری میں، یہاں اسلام کیسے پھیل سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے ایک بات جو کہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک لیومینری، ایک روشن وجود، ایک منور ہستی اگر کہیں بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے تو بس ارد گرد لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے خواجہ معین الدین چشتی بیٹھ گئے تھے، جیسے داتا گنج بخش بیٹھ گئے تھے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ ہے سلطان العارفین کا کہ چل پھر کر معرفت کو بانٹو، چل پھر کر حکمت کو پہنچاؤ۔ اور اس میں دیکھتا ہوں کہ سرور فیاض الحسن صاحب یہی کام کر رہے ہیں، اور اگر سلطان العارفین کے خاندان میں
اس معاملے میں اگر سب سے کوئی قریب ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تو وہی ہیں. تو اس طرح کر کے یہ مختلف طریقے ہیں جو سلطان عارفین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے اور آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اچھا قبلہ سید صاحب، برطانیہ آپ تشریف لائے، یورپ کا بھی آپ نے دورہ کیا، ہم دعا کرتے ہیں آپ جلد از جلد دوبارہ تشریف لائیں. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا حالات، ہمارے نوجوان نسل ہے اور پھر جنات کا یہاں پر بہت تذکرہ ہوتا ہے اکثر گھروں میں، جی جنات آ گئے، جادو ٹونا ہو گیا، لوگ پریشان ہیں. پھر وہ عاملین کے جو عامل حضرات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، وہ ہزاروں جو ہے وہ پاؤنڈز بھی لیتے ہیں اور پھر بیچارے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. تو سلطان العارفین کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہاں یورپ کے جو پریشان حال طبقہ ہے جو جادو اور ٹونے میں اور جنات کی جلغار میں اور بھوتوں کی جلغار میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ کتابوں سے کوئی رہنمائی مل سکتی ہے ان کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات جو آپ نے دیکھی ہے وہ وہاں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں جن میں آپ ذکر کریں کہ وہ سپرسٹیشس ہو گئے ہیں اور اوہام پرست ہو گئے ہیں، یا ان کا جادو اور جنات اور آسیب اور اس کی طرف دھیان ہو گیا ہے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی تعلیم ان میں اکثر میں نہیں ہے، اور ان کی ایمانی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی ایمانی حالت بھی کمزور ہوگی. تو اس میں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور سارے کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ایک اور کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے میں خوش ہوتا ہوں کہ وہاں آپ ان کو ذکر کرنے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں. ذکر کرنے کے طریقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ الگ قوتیں پیدا ہوتی ہیں، وہاں پر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور ذکر سے وہ جو دوسری منفی قوتیں ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو اگر آپ ذکر سکھائیں، ذکر کرنا سکھائیں اور دعا کرنا سکھائیں اور ان کو صحیح طریقے پر بتائیں کہ کیسے آپ کو ایک اسلامی اسلوب حیات اختیار کرنا ہے، تو میرے خیال میں لوگ سمجھیں گے. اور ایک بات میں ایک اور کہوں گا شاہ صاحب، یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے ظفر اللہ شاہ صاحب، جی میں سن رہا ہوں. یہاں لوگ دعا تو کرتے ہیں، اب میرے پاس لوگ آتے ہیں یا کسی کے پاس آتے ہیں کہ اچھا جی دعا کریں، اور میں کیا کرتا ہوں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ صرف دعا کے لیے ان کے لیے آپ دعا نہ کریں، ان کو دعا کرنا سکھائیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا فرمایا کرتے تھے، دعا کرنا سکھایا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو دعا کرنا سکھائیں صحیح، اور کہیں کہ تم الگ رہ کر بھی اس طرح دعا کرو، یہ قرآنی آیات پڑھا کرو. تو جہاں وہ بلیک میجک ہے وہاں پہ ان کو، جیسے میں کہتا ہوں، وائٹ میجک کے طریقے بتائیں، تو آج خود وہ جو بلیک میجک ہے وہ غائب ہونے لگے گی. اور وائٹ میجک، یہ جو آپ کا روشن تعلیم ہے آپ کی جو اسلام کی، جس کو میں وائٹ میجک ایسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے کہیں اس کا یہ لفظ استعمال کیا ہے، ایکچولی مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات صورت آپ کے پاس تو روشن تعلیم ہے اور یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں. لیکن ان کے ساتھ ایک بڑی مشکل یہ ہے جو آپ کو پیش آ رہی ہوگی، وہ یہ سلطان العارفین کی کتابیں یہ وہ یا فارسی میں یا اردو میں، اور یہ نہ فارسی جانتے ہیں نہ اردو جانتے ہیں، اور انگلش جاننے والا آپ کے یہاں کوئی ایسا ہے نہیں جو آپ کو جو انگلش میں اس کی تشریح کرے. اور انگلش کی کتابیں آپ لوگوں نے بھی اتنی ترجمہ نہیں کرائیں کہ آپ ان کو پھیلائیں. میں نے عین الفقر کا ترجمہ کیا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گئی وہ کتاب. اس طرح کوئی کتابیں ان کو انگلش میں لکھ کر دیں اور اس میں بتائیں کہ یہ اس طرح کا معاملہ جس طرح آپ کا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگ اس طرف راغب ہو سلطان العارفین کی تعلیم کی طرف، لیکن وہ اب انگلش میں پڑھیں گے. پروفیسر صاحب لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. جی پروفیسر صاحب، علم دوستی جو ہے ہم مسلمانوں کے ہاں کمی ہے، کتاب دوست بھی ہم کم ہی ہیں، تو راستہ کوئی آسان نہیں ہے. یہ جو ہے نا دم تعویذ دھاگے کا، وہ تو راستہ آسان ہے، لیکن یہ جو راستہ اختیار کیا ہوا علم کا اور کتابوں کا، اس میں ہمیں سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ عین الفقر کا انگلش میں ترجمہ کیا، ناظرین اس وقت سن رہے ہوں گے. تو آج پہلا پروگرام میرے خیال میں یورپ کی سرزمین پر حضور سلطان العارفین کی کتابوں پر، یہ کسی چینل پر پہلا پروگرام ہے جو ان کی تصانیف کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں.
آپ کے جو لیکچرز پاکستان سے آپ نے ریکارڈنگ کروا کے لیکچرز بھیجے، یہاں بڑی پذیرائی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور سلطان الطاف علی صاحب کے لیکچرز بھی ہیں، مفتی محمد خان قادری صاحب اور دیگر جو سکولرز ہیں ان کے لیکچرز اس وقت ہم تکبیر ٹی وی پر نشر کر رہے ہیں. تو آگاہی اور شعور کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ پڑھنے کا ذوق اور انشاءاللہ تعالی بڑھتا چلا جائے گا. کتابیں انشاءاللہ ہمارا ہے، یہ کل ہی بات ہو رہی تھی قبلہ پیر سلطان نیاز الحسن قادری صاحب سے کہ مزید ہم نے کام کرنا اور کتب کا جو ہے وہ تراجم اور پھر ان کی شرح کرنی، اور آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، سرپرستی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں یورپ کی دھرتی پر ہم لٹریچر جو آپ کا لکھا ہوا ہے دیگر حضرات کا وہ ہم پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید کوئی رہنمائی فرمانا چاہیں کہ اس سلسلے میں صوفیہ کی تعلیمات کو اور بالخصوص سلطان العارفین کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کے لیے جیسے لٹریچر ہے تو مختصر سی رہنمائی فرما دیں، پھر ہم جو ہے وہ آگے پروگرام کو لے جاتے ہیں. میں تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جہاں قبلہ جو چیز وہاں دیکھی، اور آپ لوگوں نے مجھے 5-6 بار شاید بلایا ہے اور خاصا میں 2-3 مہینے رہا ہوں، اور اس میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ میں بعض اوقات نوجوانوں کے قریب چلا گیا، اور نوجوانوں میں مجھے چونکہ وہ مشکل پیش نہیں آتی تھی کیونکہ میں ظاہر ہے کہ انگلش میں گریجویٹ تھا، میں نے ماسٹر کیا ہوا تھا انگلش میں اور کتابیں انگلش میں بھی لکھی تھی، تو انگلش میں مجھے کوئی ان کے ساتھ مکالمہ کرتی دقت نہیں پیش آتی تھی. اور میں نے دیکھا کہ وہ جب میری باتیں سنتے تھے تو وہ بہت حیران ہوتے تھے اور میرے بہت قریب رہے وہ لوگ. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہ وہ رسالہ روئی فارسی میں پڑھنا شروع کر دیا اور بہت خوش ہوئے، اور اب تک بھی وہ مجھے لوگ یاد کرتے ہیں اور وہ مجھے میرے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات مجھ سے مشورے لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کھیپ تیار کریں کہ جو انگریزی جانتی ہے، اور میرے خیال میں اب وہاں ہے. اب میں نے کچھ لوگ یہاں درس نظامی بچے پڑھ رہے ہیں، آپ نے تیار کر لیے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے اب بھی. اور وہ بھی دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ ایک عارف کی طرح وہ ان لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کے قریب چلے جائیں کہ ان کے ذہن کو پڑھیں اور ان کے ذہن کو پڑھ کر پھر ان کے ساتھ باتیں کریں. گویا ایک ان کے ساتھ اشتراک ہونا چاہیے، درمیان ایک برج بن جانا چاہیے، تو تب ہم نوجوانوں کے قریب جا کر ان سے بات کر سکیں گے. تو نوجوانوں کو ضرور قریب لائیں، کیونکہ یہ جو آپ کی پچھلی نسل ہے یہ تو جا چکی، اور یہ جو اب نئے لوگ آپ کے پاس ہیں یہ تو انگریزوں کی طرح انگریزی بولتے ہیں اور یہ انہی کی طرح سوچتے ہیں. تو ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا، بلکہ آپ کے علماء کرام کو بھی آپ اپنا انداز بالکل بدلنا ہوگا اور کسی اور طریقے سے بات کرنی پڑے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، میں یقین ہے کہ آپ کر لیں گے، اور ایسا ہوگا ایک دن کہ آپ انقلاب پیدا کر دیں گے اور انقلاب لے آئیں گے. بہت شکریہ حضرت پروفیسر سید احمد سعید حمدانی صاحب، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت نوازش. اختتامی کوئی آپ کلمات ارشاد فرمانا چاہیں؟ بہت جی بہت شکریہ جناب پروفیسر، بہت نوازش. جی علامہ محمد انصاری صاحب، آپ نے پروفیسر صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ جو کتابیں بقیہ رہ گئی ہیں وہ آپ تعارف فرما دیں، پھر اس کے بعد میں نے آپ سے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں تو وہ آپ جو کتابوں کا تعارف فرما دیں. میں ان کے نام بھی پیش کرتا ہوں، اور جس طرح ہم مختصر تعارف کی بات کر رہے تھے وہ بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی پروفیسر صاحب جو بات کر رہے تھے اور آپ نے ایک بڑا اہم سوال ان سے کیا کہ یہاں لوگ وہ کالے جادو والوں کے پاس جاتے ہیں اور جھوٹے جو لوگ ہیں ان کے پاس جا کر اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، عملاً بھی نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس حوالے سے پروفیسر صاحب نے بھی بات کی کہ وہ سیدھا راستہ ذکر والا اختیار کریں. تو میں بھی، کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہاں کے لوگ اس میں بہت پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، کم خوابی کا مسئلہ ہے، پریشانیاں ہیں. تو میں بھی اپنے سامعین و ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ذاتی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جیسے وہ پریشانی نیند نہیں آتی. شروع سے مزاج یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں سوتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں نیند میں چلے گئے. میں جب بھی رات کو سوتا ہوں شروع سے دن کو تو کم کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ 50 منٹ وہ کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں، پھر نیند آتی ہے. تو میں نے اس کے علاج کے لیے ایسے اپنے طور پر جو آزمایا کہ جب آپ سوئیں تو فوراً وہ جو مراقبے والی کیفیت ہے نا، توجہ اللہ،
کہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اس سے دعا کریں، الہ العالمین میرے گناہ معاف فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے اسلام پر دین کے راستے پر استقامت عطا فرما، بس یہی دعا کرتے رہیں۔ اور میرا تجربہ کہ 5 منٹوں میں انسان بہت گہری اور میٹھی نیند میں سو اور جاتا پھر ہے۔ قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا سید المرسلین معلم اعظم اور معلم کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو زندگی گزارنے کا ایک ایک جو طریقہ اور سلیقہ ہے، سونا کس طرح سے ہے وہ بھی سرکار کی سنت ہے، سوتے ہوئے دعائیں کیا کرنی ہے وہ بھی ہے، بیدار ہوں تو تب کیا پڑھنا ہے، تو یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ تو مکمل کر کے گئے۔ میں کل ایک سیرت پہ کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی بقیہ حضرات ہیں اگر وہ کہیں کہ مثلا کوئی ہمارے بڑے اسکالر دنیا سے پردہ کر جائیں تو ان کے 40ویں پہ یا قل پہ یہ کہا جائے گا اگر حضرت کوئی 5 سال اور زندہ رہتے تو یہ کر جاتے، یا جیسے ایون سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال اور حکومت ہوتی تو پوری دنیا ہی مسلمان ہو جاتی، تو یا کہتے ہیں کہ جناب وہ سکندر ہوتا تو پھر پوری دنیا ہی فتح کر لیتا۔ تو وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اور لکھی، انہوں نے کہا کہ ہر کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ رہتے تو یہ کر لیتے، لیکن واحد ذات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو دنیا سے گئے ہیں تو اللہ نے جو ذمہ لگایا تو وہ مکمل کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو حضور کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رہ گیا اور یہ نہیں کیا، وہ ذات ہے جو سب کچھ کائنات کو دے کر گئی ہیں اور کامل دین عطا فرما کے گئے ہیں، تو سرکار نے تو ہمیں سب رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اور جو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں وہ بھی تو انہی کے فیض سے جو انہوں نے باتیں کی وہ آگے اس کی مزید شروحات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے جو بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے پڑھنا، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، ہر ایک پڑھ لیتا ہے، لیکن جس طرح پروفیسر صاحب نے بات کی کہ ایکسرسائز پریکٹیکلی ان کو بتانا کہ یہ صوفیہ جو ہے یہ عملاً کر کے بتاتے ہیں، مثلا دعائیں حضور نے ارشاد فرما دی، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، دیگر صورتیں پڑھیں، لیکن آج کل مسئلہ کہ ہم زبانی پڑھ رہے ہیں، تصور کہیں اور ہے، توجہ ہی نہیں ہے، قلب حاضر نہیں ہے، بے ساختہ زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو میں وہ جو کہہ رہا توجہ اللہ، اور سلطان صاحب نے اپنی کتابوں پہ اتنا زور دے، باج حضوری نہیں منظوری، بے شک دیکھیں اب کتنا سادہ سا ہے کہ باج حضوری نہیں منظوری، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ اب ان کا جو کلام ہے وہ فقط، اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جو صاحب کتاب بعض ایسے ہوتے ہیں جو کتابیں لکھ دیتے لیکن اپنا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ جو عمل نہیں ہوتا۔ اہل اللہ جو ہے حضور سلطان العارفین جو کچھ انہوں نے لکھا ہے پریکٹیکلی خود اس پر عمل پیرا تھے، اور پھر آج دیکھ لیجیے کہ ان کی کتابوں میں اور وہ پڑھنے والے کے اوپر اثرات بھی آتے ہیں۔ میں ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے چاہا کہ یہ سوال کروں، لیکن پھر میں نے سوچا شاید ہم موضوع سے ہٹ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ذات کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا، پہلے کیا بعد میں اس کی تبلیغ کی۔ تو حضرت سلطان العارفین، دیگر صوفیہ، مثلا ابھی فقر کی بات ہو رہی تھی تو فقر پر انہوں نے صرف لکھا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اس کے مطابق گزاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ان کے کلام میں، ان کی تحریروں میں، ان کی شاعری میں وہ تاثیر پیدا ہوئی ہے کہ حضرت سلطان العارفین کے دور میں اور ان سے بعد جو مثلا صدی تھی اس میں شاید آپ کا کلام اتنا مقبول نہیں تھا جتنا آج مقبول ہے۔ یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے عام لوگ جو ہیں ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کی باتیں دھندلی ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ان کی کتابیں، ان کی تحریریں زیادہ سے زیادہ۔ اب آپ نے جو توجہ کی بات کی نا، یہ جامع الاسرار میرے سامنے کتاب ہے، میں صرف ایک پیراگراف آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک ایک حرف سے انہیں کیا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید غور سے سن کہ اس میں اللہ میں 4 حروف ہیں، اس میں اللہ میں 4 حروف ہیں اور اس میں 4 ہی ملک ہیں، یعنی 1 ازل، 2 ابد، سوم دنیا، 4 آخرت۔ یہ چاروں ہی ازل ہے، ابد ہے، دنیا یا آخرت، یہ چاروں اللہ کے ہاں اللہ نے اس کا یعنی احاطہ کیا ہوا اس میں اللہ نے۔ جس شخص کا دل اس میں اللہ سے روشن ہو جاتا ہے اس کا دل جامع جہاں نما ہو جاتا ہے، اس کا آئینہ قلبی صفا ہو جاتا ہے اور اسے اس میں 18,000 قسم کی مخلوق نظر آنے لگتی ہے،
اور وہ احدیت تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حرف الف سے احدیت، حرف لام سے ملک لا نہایت، اور حرف لام سے لا مکان، اور حرف ہا سے ہدایت مراد ہے۔ اب وہ چاروں باتیں جو ہیں اس کے اندر آپ نے مقید کر دی۔ جو شخص یہ احوال نہیں رکھتا اس کو اس میں اللہ سے تاثیر نہیں ملتی، اور اس میں اللہ کی اسے خبر ہی نہیں، کیونکہ قدر ہی نہیں ہے کہ زبان سے تو اللہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے قلب میں اس کے اثرات نہیں۔ وہ جو علامہ نے کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ صوفیاء کرام نے اور جو کتابیں ہیں تو انہوں نے توجہ اور قلبی حضور قلب اور اس پر انہوں نے سارا زور دیا ہے۔ تو آپ وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو اذکار ہیں اور آج ضرورت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ذاکر بنائیں، ذاکر بنائیں، اور جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، مثلا یعنی کہ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، ہماری ہر بندے کو آج کے اس افراتفری کے ماحول میں، انتشار کے ماحول میں ذہنی پریشانیاں ہیں اور کئی قسم کے مسائل ہیں، تو ان کا حل یہی ہے کہ ہم پریکٹیکلی پوری توجہ اور فل اٹینشن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دلی سکون ملے گا۔ بلکہ شاہ صاحب اب تو میں ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بات سنی اور بڑی رہنما بات ہے۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے کچھ مہینے پہلے، چلی میں ایک وہ کان گر گئی تھی اور مزدور اس کے اندر پھنس گئے تھے، اور پھر کئی 20 دنوں بعد انہیں وہ حکومت نے اور بڑی کوشش کے بعد انہیں زندہ نکال لیا۔ انہوں نے اپنی سٹرگل کی، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ہمارے پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنی ریاست اور حکومت کی فکر میں ہیں، انسانی جانوں کی انہیں فکر نہیں ہے۔ تو وہ جو مزدور آزاد ہوئے باہر نکلے، تو مجھے کسی نے بتایا، مجھے پتہ نہیں کہ یہ خبر کتنی سچی ہے، کہ ان میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسلام کیوں قبول کیا، کہ جب ہم پھنس گئے تھے، باہر نکلنے کا راستہ ختم ہو چکا تھا، ہمارے اوپر کئی میٹر پہاڑ تھا ہر طرف سے، اب ہم زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، پریشان تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بزرگ وہاں آئے، انہوں نے رہنمائی کی کہ تم اللہ ہو، لفظ اللہ کا ذکر کرو، یہ لفظ انہوں نے سکھایا، ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو ہمیں ذہنی اطمینان ملا، سکون ملا۔ تو وہ جو ہمارے دن تھے، ہم چند لمحے تو پریشان ہوئے، لیکن اس کے بعد ہم بالکل مطمئن ہو گئے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور ماڈرن سائنسدان یہ بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ انہوں نے تجربے کر کے کچھ بیماروں کو یہ وظیفے دیے، کچھ پر اپنے دوائیں جو ہیں وہ ان کو دیں۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب یہ ذکر کیے، یہ پریکٹس کی، تو ان کا ذہنی تناؤ، ان کے اندر جو پٹھوں میں کھچاؤ تھا، سانس اکھڑ جاتی تھی، تو ان کلمات کے ذکر سے انہیں زیادہ فائدہ ہوا دواؤں سے۔ ہمارے پاس کچھ آدھا گھنٹہ تقریباً باقی ہے، میں چاہوں گا کہ کتابوں کے آپ جو ہیں وہ، اور پھر آخر میں کوئی ہمارے پاس 10-15 منٹ ہوں گے، ٹیلی فون اگر لائن جو ہے وہ کھول دی جائیں، 10 منٹ کے لیے کوئی کال کرنا چاہے تو ہم ان کے تجاویز بھی سن سکتے ہیں۔ جی، ہم مجالسۃ النبی کی بات کی تھی، اور اس کا ایک اقتباس بھی میں نے پڑھ کے سنایا تھا۔ اس کے بعد محبت الاسرار، یہ بھی عشق و عرفان اور حجاب دنیا کا اس میں بیان ہے۔ حجاب دنیا کیا کہ کس طرح دنیا کی محبت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی سے روک دیتی ہے۔ پھر آگے محکم الفقراء ہے، اس میں بھی فقر، فقیر اور معرفت کا بیان ہے۔ محق الفقراء صغیر اور کبیر، اور یہ کبیر جو ہے یہ خاصی یعنی مبسوط کتاب ہے، اور اس میں بالخصوص ارکان اسلام کے حوالے سے آج کل بہت سارے صوفی جن کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، ماڈرن قسم کی وہ تصوف بھی آ گیا ہے، درویشی بھی آ گئی ہے،
کہ نہ نیتی تے نہ قضا کیتی. تو ارکان اسلام پر بڑی تاکید فرماتے ہیں. محق بھی کسوٹی کو کہتے ہیں، یعنی پرکھ اگر کرنی ہو کہ اصل فقیر کو پرکھنا ہو تو اس کا معیار کیا ہے، وہ یہ کتاب ہے کلمہ طیبہ کی. اس میں بیان ہے ارکان اسلام کا، حقیقت محمدی کا، پھر تصور عشق جو ہے، فلسفہ، یہ سارا کچھ آپ نے اس میں بیان فرمایا. آگے کہتے ہیں مفتاح العارفین، عارفوں کی کنجی. یعنی عارف اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں رکھیں تو ایسے ہے جیسے سارے تالے ان کے سامنے کھلتے جائیں گے اور کہیں ان کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. نور الہدا صغیر اور کبیر ہے، اس میں بھی کلمہ طیبہ کی آپ نے شرح فرمائی ہے، اس میں اعظم کی وضاحت کی ہے. اور پھر 31ویں آپ کی جو تصنیف ہے وہ بڑی مشہور و معروف آپ کے ابیات ہیں، ابیات باہو، جو ہماری مجالس میں پڑھے جاتے ہیں اور بہت مقبول ہیں. جی بہت جی، وہ تو زبان زد عام ہے. اور آج فارسی کا کلام بھی جو ہے. ناظرین کرام بھی میں کچھ کالز لوں گا. یہ کتاب اس وقت میرے سامنے علامہ سیالوی صاحب ایک سیمپل کے طور پہ جامع الاسرار ہے. اب اس کتاب میں اب جو سلطان العارفین نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اب آپ دیکھیے کہ فارسی کا ان کا کلام جو ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، رب تو جاگتا ہے اور تو سو جاتا ہے، تو بھلا سونے والا جاگنے والے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے. اب دیکھیے اشعار جو فرماتے ہیں سلطان صاحب کا کلام جو ہے، فرماتے ہیں خدا چوں بیداری و من بخابم، خدا چوں بیداری و من بخابم، بخابی خداوند را کہ بیامم، کہ جو سونے والا ہے وہ اپنے اللہ سے ملاقات کیا. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جو اللہ والے ہیں وہ تو رات کو جاگتے ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ سوئے رہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ تو آگے جو شعر ہے وہ سنیے گا. تو نمی شناسی کے دل گنجینہ اسرار الہی است، تو نہیں جانتا کہ دل جو ہے وہ اسرار الہی کا خزانہ ہے. نہ بطلب دنیا و دل سیاہی، لیکن یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ دنیا طلب کر رہا ہے اور جو سیاہ ہو چکا ہے. جو دنیا کی طلب کرے گا وہ سیاہ ہو جائے گا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں طالب الدنیا مخنث و طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مذکر. یہ آپ کے افکار، اگر آپ حضرات کو آج کے پروگرام سے میں پیغام یہی دوں گا، یہ کتابیں موجود ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ برمنگم میں قبلہ پیر طریقت سلطان نیاز الحسن قادری صاحب کی سرپرستی میں سلطان العارفین کی فکر پر ہم کام کر رہے ہیں. ابھی بھی حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ان پروگرامز کے حوالے سے. ہم مزید چاہتے ہیں یہ کتابیں جو ہیں اس کو کمپوز کروایا جائے. فارسی کا ترجمہ ہے لیکن ترجمے کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ کتابیں جو ہے الحمدللہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں. آپ حضرات اس میں بھی ہمارے دست و بازو بن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی آخر میں پروگرام کے حوالے سے اور حضور سلطان العارفین کے حوالے سے مختصر میں چاہوں گا کہ اپنا پیغام یا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں چونکہ ٹائم ہمارے پاس صرف 10 منٹ باقی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون صاحب؟ میرا نام جی شاکر علی رحمانی ہے. جی ظفر اللہ شاہ صاحب آپ کو بھی اور سیالوی صاحب کو بھی بہت میری طرف سے سلام قبول فرمائیے. کہاں سے بول رہے شاکر علی بھائی؟ میں لندن سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. ایک نیچے جو اسٹرپ چل رہی ہے اس میں حضرت سلطان باہو صاحب کے ایک ارشادات ہیں کہ اگر مرد بننا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں شہوت، غصہ اور اس میں ایک اور چیز لکھی ہے مگر اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہوا اور زینت یا ذہنیت. وہ کیا چیزیں یہ دونوں چیزیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں تو ہوا ہوتا ہے ہوائے نفسانی، خواہشات. یہ جو خواہش آگے ورڈ ہے یہ کہ زینت زینت ہوتا ہے زیب و زینت، فخر، غرور، تکبر. جو بندہ اپنی زینت پر اتراتا ہے نا، تو یہ قرآن مجید نے بھی سورہ کہف میں لفظ زینت استعمال کیا کہ زینت اس لیے آپ کو دی ہے دنیا کی تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. سورہ کہف کے میرے خیال میں پہلے رکوع میں یہ آیت آپ کو مل جائے گی. تو زینت سے مراد ہے کہ انسان اٹریکشن نہیں ہوتی، اٹریکشنز، انسان دنیا میں آ کے گم ہو جاتا ہے دنیا کی اٹریکشن میں، تو اس سے مراد زینت ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ بڑی مہربانی. بہت شکریہ جناب. نیکسٹ کالر جی السلام علیکم. جی ہوا فارسی کا لفظ ہے خواہش کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کوئی ہے کالر ہمارے ساتھ؟ جی 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 السلام علیکم جناب. السلام علیکم. جی کون میرے بھائی؟
جی میں سلیم عرض کر رہا ہوں ہالینڈ سے قبلہ شاہ صاحب، اور آپ کو بھی السلام علیکم، اور سیالوی صاحب کو بھی میرا السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سوال تھوڑا سا اس موضوع سے نہیں ہے، ذرا ہٹ کر ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ لوہار، حجام اور موچی، کیا ان کے پیچھے نماز مکروہ اگر وہ یہ امامت کروائیں تو؟ مختصر جواب دے دیں گے، لیکن ہمارے موضوع سے متعلقہ اگر آپ سوال کرتے تو ہمیں خوشی ہوتی. بہت شکریہ جناب. شکریہ. آگے ایسے پروفیشنز جن سے کوئی دنیا کے ہاں کراہت یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو علماء نے امام کے لیے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ مزید سیالوی صاحب کو بھی اس حوالے سے لے لیں گے، لیکن مختصر سا جواب یہی تھا. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی چلے. السلام علیکم. اچھا چلے کال ڈراپ ہوگی آپ کی. جی سیالوی صاحب ابھی تک جو ہم نے پروگرام کیا ہے ابھی 5 منٹ باقی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کو میں ابھی آپ جو لفظ اللہ کے مختلف حروف پر حضرت سلطان العارفین کی بات کر رہے تھے، تو اسی طرح اور بھی ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں. ابیات میں بھی الف، اللہ، چمبے دی، باہو اور با سے پھر ہر حرف سے وہ آگے معنی لیتے ہیں. تو اس سے ایسے لگتا ہے جیسے حروف ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، اپنے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ بتا رہے ہیں. مثلا علم کا لفظ جو ہے، اس حوالے سے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ علم میں 3 حروف ہیں، عین، لام اور میم، اور ان تینوں حروف کے اپنے اپنے اثرات ہیں اور اپنی اپنی وہ معنی ہیں ان کے. فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم کے قریب ہوتا ہے، تو پھر عین سے مراد علو اور بلندی ہے، اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے. لام سے مراد لا یحتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. جیسے آدمی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ جب خودداری آ جاتی ہے، سلطان العارفین کو پڑھا تو خودداری آ گئی ہے. اور میم سے مراد محبت، مشاہدہ اور مراجعت اللہ. میم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب فرما دیتی ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عین سے مراد عین ہونا اور عین کو پانا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر بندہ علم سے دور ہو جائے تو پھر یہی حروف اپنا مختلف اثر ظاہر کرتے ہیں. فرماتے ہیں پھر عین سے مراد آنکھ، آنکھ مانا لا تعلق ہو جانا، یعنی وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آخرت سے، دین سے جیسے لا تعلق ہو گیا ہے. اور لام سے مراد لا مذہب، پھر اس کا کوئی مذہب نہیں رہتا. اور میم سے مراد مردود، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ مردود ہو جاتا ہے، اسے وہاں رسائی نصیب نہیں ہوتی. تو اسی طرح اگر بات کرتے چلے جائیں تو علم کے حوالے سے اور ہر لفظ جو ہے اس کے حروف کی مختلف تاثیرات آپ نے فقر کے یعنی حوالے ان کو ہر حرف سے توجہ اللہ ہی ہوتی ہے، ان کو حرف بھی انہیں مولا کا ہی پتہ بتاتے ہیں. جی بہت شکریہ علامہ محمد سیالوی صاحب. ناظرین کرام انشاءاللہ کل پھر پروگرام ہوگا 2 بجے. علامہ سید اسد علی شاہ صاحب میزبان ہوں گے اور دیگر علماء کرام ہوں گے. آج ہم نے حضور سلطان العارفین کی کتابوں کا جو ہے وہ مختصر اور اجمالی سا تعارف پیش کیا. میرے ساتھ پاکستان سے ممتاز محققین تھے. علامہ سیالوی صاحب نے بھی بہت ماشاءاللہ تحقیقی گفتگو فرمائی اور ہر کتاب کا نام بھی بتایا اور اس کا آگے تعارف بھی کہ اس کتاب میں کیا کیا مضامین ہیں. اس وقت میرے سامنے ٹیبل پر کچھ کتابیں ہیں. آپ حضرات کو بھی یہی دعوت دوں گا کہ علم دوست بنیے، کتابیں گھروں میں رکھیے، خود بھی پڑھیے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ انگلش میں یہاں کے جو ہمارے نوجوان سکولرز ہیں انہی سے ان کے تراجم کروائے جائیں اور پھر آپ تک یہ تصوف کا، صوفیہ کا جو محبت کا پیغام ہے اور حضوری کا پیغام ہے وہ پہنچایا جائے. ابھی آپ میرے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتاب آپ سلطان العارفین جامع الاسرار، اسرار کی جامع ہے، سر کی جمع اسرار ہے. تو یہ آپ سلطان العارفین کی کتاب، اس میں معرفت کے دریا بہتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح آپ یہ کتاب دیکھیے، دیدار بخش کتاب حضور سلطان العارفین کی. ایک اور کتاب دیکھیے توفیق الہدایت، یہ حضور سلطان العارفین کی ہے. اب دیکھیے فضل اللقاء، یہ حضور سلطان العارفین کی کتاب دیکھیے. پھر یہ شمس العارفین، نام بھی کتنا پیارا اور نسبت بھی پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں جاتی ہے. تو یہ ساری کتابیں حضور سلطان العارفین نے تحریر فرمائی. اور یہ گنج الاسرار،
اسرار کا خزانہ، یہ کتاب آپ دیکھیے۔ اسی طرح حضور سلطان العارفین کی ایک اور کتاب عقل بیدار، مردہ عقل نہیں ہے، بھٹکی ہوئی عقل نہیں ہے، وہ عقل ہے جو بیدار ہے، جو اپنے مولا کی طرف توجہ کیے بیٹھی ہے۔ اسی طرح بھی جو سیالوی صاحب نے کلید التوحید خرد، یہ چھوٹی یعنی کتاب جو ہے صغیر کلید التوحید، اس میں توحید کی معرفت حضور سلطان العارفین نے بیان فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہ کتاب، اور فقر کی دنیا میں محکم الفقراء، یہ آپ دیکھیے حضور سلطان العارفین کی کتاب۔ اسی طرح یہ کتاب ہے جس کا ذکر سیالوی صاحب نے کیا، کتنی ضخیم کتاب ہے، محق الفقر، محق کہتے ہیں، میم کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر، محق الفقر کہتے ہیں۔ یہ کلا ہے کہ محق کہتے ہیں کسوٹی کو، اگر سنیار نے پرکھنا ہونا کہ یہ دھات جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا ملاوٹ والی ہے، تو یہ یعنی اگر فقر کو پرکھنا ہو کہ فقر کیا ہے، یہ کتاب آپ دیکھیے۔ تو اس کتاب کو آپ حضرات جو ہے، اسی طرح کلید، یہ ایک اور کتاب ہے کلید جنت، اسی طرح محبت الاسرار سلطان صاحب کی ایک اور کتاب، یہ کتاب ایک اور قرب دیدار، سلسلہ قادریہ پر حضور غوث پاک کے حوالے سے اسرار قادری، یہ حضور غوث پاک کا سلسلہ قادریہ کا تذکرہ اس میں کیا۔ اسی طرح سے حضور سلطان العارفین نے یہ رسالہ روحی شریف ہے جو معرفت کا خزانہ ہے آپ کی کتاب، اور اسی طرح یہ تیغ برہنہ، اس میں بھی نفس کو، خواہشات کو قتل کرنا، اور پھر آپ کی ایک اور شرح آفاق کتاب، اس کا سید احمد سید حمدانی صاحب نے انگلش میں ترجمہ کیا، یہ بھی دستیاب، عین الفقر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب عین الفقر حضور سلطان العارفین کی کتاب ہے۔ ایک اور کتاب کشف الاسرار، اور اسی طرح سے یہ کتاب جو ہے امیر الکونین، اس میں چاہتا تھا کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن آئندہ جو پروگرام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، منگل کو ہمارا ایک پروگرام ہوگا سلطان العارفین کا تصور فقر، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فقر کے حوالے سے ہم آپ کو اقتباسات بھی پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ کتابیں 140 کتابیں حضور سلطان العارفین نے تحریر فرمائی، لیکن اس وقت ہمارے پاس 31 یا 32 کتابیں، مزید کتابیں بھی ابھی موجود ہیں، پرنٹ ہونے والی ہیں، خزانہ ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اور اہل اسلام کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے اسلاف کی کتابیں اپنی نوجوان نسل تک پہنچائیں، اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، جیسا کہ ناظرین کرام میں نے عرض کیا کہ اگر آپ سلطان العارفین کی جو ہے وہ کوئی کتاب بھی کھولیں، اب اس میں دیکھیں، مثلا یہ کتاب ہے، صفحہ تو شاید آپ کو نظر نہ آ سکے، اب اس میں بھی آپ کو آیات قرآنی دیکھیے گا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، آگے جو بھی صفحہ آپ کھولتے چلے جائیں گے آیات قرآنی کا ایک ذخیرہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام جو ہے وہ کل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن مزید ہیں، اور اس وقت ہمارے پاکستان کے جو سکولرز ہیں ان کے بھی لیکچر جو یہاں موجود۔ جی سیالوی صاحب آخری کو میں 2 جملے کہنا چاہوں گا۔ ابھی جو سوال کیا تھا کسی نے کہ حجام یا لوہار کو امام ہونا چاہیے، جو آپ نے فرمایا کہ اگر امام ہے تو اس کو ایسا پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جیسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اگر کسی حجام یا لوہار کا بیٹا علم دین پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، پھر امام بن جاتا ہے، تو اس کو اس حوالے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز مکروہ، کیونکہ وہ حجام کا بیٹا ہے، اس نے علم دین حاصل کیا، امامت کی شرائط پوری کی ہے، لہذا یعنی پروفیشن کوئی بھی حقارت والا نہیں ہے اگر وہ شریعت سے متصادم نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اور حجام کے حوالے سے چونکہ ایک پہلو جو ہے نا وہ داڑیاں منڈوات، اگر جا کر وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اگر حجام جو ہے وہ شریعت کے مطابق بال کٹاتا ہے تو وہ اور معاملہ، لیکن اگر وہ داڑھی منڈاتا ہے، اور یہاں اکثر آپ دیکھیے حجام جتنے بھی ان کا ہر جگہ پر ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، وقت آج کے پروگرام کا ختم ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل بھی انشاءاللہ 2 بجے حضور سلطان العارفین کے افکار پر پروگرام ہوگا، اور منڈے اور ٹیوزڈے کو رات 10 بجے پھر پروگرام ہوگا، ان کو ضرور دیکھیے گا۔ تجاویز ہوں تو آپ ای میل کے ذریعہ سے یا ٹیلی فون لائن کھلی ہوگی، آپ وہاں اسٹوڈیو میں بھی اپنی تجاویز پیش کر سکتے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ علامہ سیالوی صاحب کو بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔